اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم طبتم۔ ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب۔ آج گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ 67ویں مقام تک پہنچ گیا۔ سید سراج الدین محمد بن برہان الدین المعروف شاہ عالم شبیہ مصطفیٰ سہروردی احمد آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ تاریخ پیدائش جو ہے وہ آپ کی 17 ذوالقعدہ 817 ہجری 27 جنوری 1415 بروز سیٹرڈے، اور تاریخ وصال آپ کی 20 جمادی الثانی 880 ہجری 20 اکتوبر 1475۔ قمری سال کے مطابق آپ کی عمر جو ہے وہ 63 سال بنتی ہے۔ الغوث الاعظم عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے 347 سال بعد پیدا ہوئے، اور آج 2014 میں آپ کو دنیا سے گئے ہوئے 539 سال ہو چکے ہیں۔ شاہ عالم آل نبی اولاد علی کا ذکر کر کے آئیے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرتے ہیں۔ معمول کے مطابق ہم سب سے پہلے جو گفتگو کریں گے وہ گفتگو آپ کے نام کے اوپر ہے، جیسا کہ ہمارا طریقہ ہے۔ اس نام کے اندر بھی ہسٹری ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو کچھ ہٹ کے ایک چیز مل جاتی ہے۔ سید شبیہ مصطفیٰ محمد سراج الدین المعروف شاہ عالم سہروردی احمد آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ نام سن لیا؟ آئیے نام پہ ذرا گفتگو ہو جائے۔ سب سے پہلے سید، یہ سید جو ہے یہ اشارہ کرتا ہے اس جانب کہ آپ آل نبی اولاد علی، آپ کے خاندان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آپ حسینی بخاری سید ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب سید جلال الدین بخاری سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر ملتا ہے، اور شجرہ یوں ہے: سید سراج الدین شاہ عالم بن سید برہان الدین قطب عالم بن سید ناصر الدین محمود بن سید جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ بن سید احمد کبیر بن سید جلال الدین بخاری سرخ پوش سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ بات کچھ سمجھ میں آ گئی کہ سید جو ہے یہ آپ کی ذات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے۔ سید جلال الدین سرخ پوش نے اچ کو آباد کیا، اچ شریف، اور یہ مرید اور خلیفہ تھے بہاؤالدین زکریہ ملتانی صدیقی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے یہ خلیفہ تھے۔ تو اس شجرہ سے یہ معلوم ہوا کہ شاہ عالم بخاری سید، اور صرف سید نہیں، ایک ایسے سادات خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ جنہوں نے علم دین کو پھیلایا اور سلسلہ سہروردیہ کو عروج دیا ہے۔ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو نام، ایک قداور نام جو نظر آتا ہے اور شخصیت نظر آتی ہے، وہ اچ شریف کے سادات کرام ہیں جنہوں نے سہروردی سلسلے کو پورے ہندوستان کے اندر پھیلایا۔ اب آ جائیے، آپ کا نام جو ہے وہ اصل نام آپ کا محمد ہے۔ محمد کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے نام پہ نام رکھنا، آپ نے عالم رویہ، تو اصل نام آپ کا محمد ہے۔ تو محمد کا معنی سب لوگ جانتے ہیں جن کو ذرا بھی تھوڑا سا تعلق ہے علم کے ساتھ۔ مشہور آپ کا ہوا سراج الدین، صدر الدین، نجم الدین، بدر الدین، جمال الدین، فخر الدین، ایسے القابات جو ہیں یہ 4 صدی ہجری کے آخر میں جا کے شروع ہوئے۔ کہاں شروع ہوئے؟ دمشق کے اندر، دمسکس میں شروع ہوئے۔ لفظ دین کی طرف نسبت کے القابات دمشق کے اندر بڑے مشہور ہو گئے۔ جب کبھی علامہ ابن جبیر اندلسی اپنی رحلہ کے صفحہ 186 پہ لکھتے ہیں، جب کبھی کوئی تعزیت کا پروگرام ہوتا تھا، محفل ہوتی تھی، تو لوگ آتے تھے تو انہی ناموں سے ان کو پکارا جاتا تھا، اور بڑے خوش ہوتے تھے۔ صدر الدین، نجم الدین، فخر الدین، یہ دمشق سے شروع ہوا، اور اب جب وہاں سے شروع ہوا تو پھر یہ ہندوستان کے اندر بھی آ گئے۔ تو یہاں بھی جو ہے وہ نام لوگ دے دیا کرتے تھے اسے کہ جو دین کی خدمت کرتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اصل نام غائب ہونے لگے، تو یہی سراج الدین، فخر الدین، مصلح الدین یہ مشہور ہونے لگے۔ تو اصل نام آپ کا جو ہے وہ محمد ہے۔ اب سراج کیا ہے؟ سراج جو ہے
یہ لفظ پورے قرآن مجید کے اندر 4 مرتبہ آیا ہے. سراج کا لفظ سراجا، سراج 4 مرتبہ آیا. تو 3 مرتبہ شمس کے لیے استعمال ہوا، سورج کے لیے. 1 مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال ہوا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کو سراج کہا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روشنی دینے والے، چمکانے والے ہیں. منیرہ چمکانے والے ہیں، گرمی دینے والے نہیں ہیں، ورنہ اس کو سراجم وہاجا کہا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراج منیر کہا ہے، تو آپ روشنی دینے والے ہیں، ٹھنڈک پہنچانے والے ہیں. تو 1 مرتبہ انہیں بھی سورج کہا گیا. تو اب اگر کوئی یہ پڑھنے کے بعد حضور کو نور کہہ دے تو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کیونکہ سورج جو ہے وہ منبع نور ہے، منبع روشنی ہے. سراج کے بنیادی معنی جو ہیں یہ ابن فارس کے بقول حسن، زینت اور جمال کے ہوتے ہیں. تو سورج کو، تو سراج کے معنی مصباح بھی ہوتے ہیں. مصباح میں نے دیا، تو چراغ کو اس کی روشنی کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے اسے سراج کہا جاتا ہے. اب کچھ سمجھ میں آئی کہ سراج کو سراج کیوں کہا جاتا ہے؟ تاج العروس اور امام راغب کہتے ہیں السراج چراغ کو کہتے ہیں، اور ہر اس چیز کو جو روشنی دے اسے سراج کہتے ہیں. تو شاہ عالم پر یہ دونوں معنی فٹ ہوتے ہیں. آپ دین کا آفتاب بھی ہیں، دین کے سورج ہیں، دین کا چراغ ہیں، آپ دین کی زینت ہیں، دین کا حسن و جمال ہے. اب آ جائیے شاہ عالم. یہ شاہ کے لفظ پہ میں بارہا گفتگو کر چکا ہوں. یہ جو شاہ ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. اس کا یہ بنایا گیا تھا شاہ اصل اور جڑ کے معنی کے لیے. بعد میں اس کو بادشاہ کے لیے استعمال ہوا، پھر بعد میں سادات کرام کے لیے اور بڑے آدمی کے لیے بھی استعمال ہونے لگ گیا. تو شاہ عالم، عالم جو ہے اس کا معنی جہان ہوتا ہے، اور اس کا معنی وہ دور ہوتا ہے جس دور میں گفتگو کی جا رہی ہے، اس دور کو بھی کہا جاتا ہے، زمانے کو بھی. تو شاہ عالم، عالم کا معنی جہان ہے کہ جہاں کے یہ بادشاہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہر چیز جو مشہور ہوتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے. کسی کے ساتھ کوئی نام مشہور ہو گیا، اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے. تو آپ کا نام جب محمد ہے، مشہور ہوئے شاہ عالم، شاہ عالم، شاہ احمد آباد کے سب لوگ شاہ عالم، شاہ عالم. تو یہ شاہ عالم کا ٹائٹل کیا کوئی اتنا امپورٹنٹ تھا کہ لوگوں کی زبانوں پہ جاری ہو گیا؟ ہمیں جانا پڑے گا اس کی ہسٹری کے اندر. تو ریحانۃ الابرار فارسی کی یہ اصل میں فارسی میں ہے، 85 صفحے کے اوپر ہے کہ شاہ عالم کی عمر مبارک جو ہے وہ اس وقت 19 سال تھی کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا. ان پر حضور کا خاص کرم تھا، باپ بیٹا پر، قطب عالم پر بھی اور شاہ عالم پر بھی. 19 سال آپ کی عمر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ عالم کہہ کر پکارا، مسکرائے، صبح اٹھے، آپ نے کسی کو بتایا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو پرانے بزرگ تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوا کرتی تھی، سچی زیارت ہوتی تھی، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، لیکن بتاتے نہیں تھے کسی کو. ان کو خضر علیہ السلام کی بھی زیارت ہوتی تھی، ان سے ملاقات ہوتی تھی، لیکن وہ پبلک میں بتاتے نہیں تھے، تقریروں میں نہیں بتاتے تھے. کیوں؟ وہ ان چیزوں کو چھپاتے تھے. آپ دیکھ لیجئے، وہ ہے کہ مرید کو کسی کو بتا دیا یا گفتگو کے دوران ایسے خود نکل گیا، ایسے ہی نکل گیا تو لوگوں نے جانچ لیا کہ یہ بات یہ ہے. ادروائز ایک ٹاپک بنا کر وہ لوگوں کو بتایا نہیں کرتے تھے کہ آج حضور پاک کی زیارت ہوئی، انہوں نے مجھے یہ کہا. نہیں، شاہ عالم نے نہیں بتایا. دوسرے دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا تو آپ نے اسی نام سے انہیں پکارا، شاہ عالم، لیکن آپ نے بتایا نہیں. تیسرے دن حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دیدار ہوا، آپ نے بھی شاہ عالم کہہ کر ہی پکارا. اور ساتھ میں معلوم ہے کیا کہا؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، شاہ عالم محمد کہہ کے سراج الدین تم نہ بتاؤ لیکن لوگ تمہیں پکاریں گے شاہ عالم کے نام سے. تو جب تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا تو آپ والد گرامی کی بڑی قدر کرتے تھے. شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی محبت تھی کیونکہ سارا فیض ہی انہی سے ملا تھا. ان کی تعظیم بھی بہت کرتے تھے. آپ والد گرامی کو سلام کرنے کے لیے ان کے قبرہ میں گئے تو جو ہی اندر انٹر ہوئے تو قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دیکھ کے مسکرا پڑے. تو مسکرائے تو کہنے لگے بیٹا وہ بلایا تھا آپ کو کہ شیخ بارک اللہ جو ہیں چشتی ہیں، یہ بڑے ٹاپ کے بزرگ گزرے، جاؤ ذرا بیٹے ان کو یہ پھولوں کی ٹوکری جو ہے نا، یہ پھول ان کو تحفہ دے آؤ. دیکھا، خود یہ سورہ وردی ہیں، وہ چشتی ہیں، لیکن کتنی عزت اور تعظیم ہو رہی ہے. تو تصوف کے اندر یہ چیز آپ کو ملے گی کہ تصوف کے اندر ایک دوسرے کی عزت اور تعظیم ہوتی ہے.
باقی ہر شعبے کے اندر عجیب ہی سسٹم ہے. تو آپ نے وہ ٹوکری جو وہ بھری ہوئی اپنے سر پر رکھی, شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے سر پر رکھی اور رکھ کے چل پڑے. چلے تو شیخ بارک اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اس وقت اپنے ہی گھر کی خود اپنے ہاتھوں سے دیوار کی مرمت کر رہے تھے. جو ہی شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ پر نظر پڑی, آپ ان کی جو ہی حدود میں داخل ہوئے, تو حالانکہ آپ نے کسی کو بتایا نہیں, نہ اپنے والد گرامی کو بتایا, نہ حضور کو, نہ ہی کسی اور کو خبر دیا آپ نے. جو ہی آپ ہوئے تو شیخ کہنے لگے, شاہ عالم آئیے, شاہ عالم آئیے, شاہ عالم آئیے. اللہ اکبر جل شانہ. مولا علی شیر خدا نے خواہ میں کہا تھا نا کہ سراج الدین تم تو نہ بولو نہ بتاؤ, لیکن لوگوں کی زبان پر یہ نام جاری ہو جائے گا. تو آپ نے جب شاہ عالم کہا, آپ ایک دم سے حیران ہوئے. تو آپ نے کام چھوڑا, نیچے اترے. اس وقت جو ہے نا وہ گھر کے اندر ہنڈیا پک رہی تھی. تو ہنڈیا جو ہے وہ پک رہی تھی. آپ نے ٹوکری لے لی تحفہ کی, اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے, اپنے غلام سے جو وہاں خادم تھا اسے کہا کہ یہ ہنڈیا جو ہے وہ سر پہ اٹھا لو, اور ان کے ساتھ ساتھ جاؤ, اس جگہ تک جانا کہ جہاں تمہیں سنائی دینے لگ جائے کہ ہر شے کہہ رہی ہے شاہ عالم, شاہ عالم, شاہ عالم. کہنے لگے ٹھیک ہے حضور. تو شاہ عالم وہاں سے واپس چلے. اب وہ خادم جو ہے وہ سر پہ, اس نے وہ ہنڈیا جو ہے وہ سالن فل پکا ہوا سر پہ اٹھا لیا, اٹھا کے چل پڑا. رستے میں وہ ایک جگہ پہ پہنچا, 3 دروازہ وہ جگہ ہے, اس جگہ پہ پہنچے. یہ 3 دروازہ آج بھی بڑا مشہور ہے. جہاں مارکیٹ ہے, بازار لگتا ہے, بڑا بازار ہے, لوگ آتے جاتے ہیں. احمد آباد والے 3 دروازے کو سمجھیں گے. تو جو ہی وہاں پہنچے تو ایک وہاں فقیر لیٹا, بڑے عرصے سے, سالوں سے لیٹا ہوا تھا. اس کو دکھتا نہیں تھا اور سنائی بھی نہیں دیتا تھا, اور پاؤں جو ہیں یہ ایک کیفیت ہوتی ہے. تو وہ ٹانگوں کا یہ عالم تھا کہ زخم تھے بھرے ہوئے, اور وہ فقیر وہیں لیٹا رہتا تھا. اور ہر آدمی یہ جانتا تھا کہ یہ دیکھ نہیں سکتا, سن نہیں سکتا, اور اٹھ بھی نہیں سکتا. جو ہی شاہ عالم رحمت اللہ علیہ ان کے قریب سے گزرے تو کیا خضر علیہ السلام جیسی مسیحائی پائی آپ نے, کہ کیونکہ ان کی فضا سے جو چیز مس ہوتی تھی مردہ بھی زندہ ہو جاتا تھا. شاہ عالم رحمت اللہ علیہ جو ہی قریب سے گزرے وہ بزرگ کھڑے ہو گئے, وہ فقیر کھڑا ہو گیا, کھڑا ہو کے کہنے لگا شاہ عالم, شاہ عالم, شاہ عالم. اتنی جب آواز دی اللہ اکبر جل شانہ, تو وہ جس آدمی نے ہنڈیا اٹھائی ہوئی تھی وہ بھی پکار اٹھا, کہنے لگا حضور اس وقت تو مجھے 3 دروازہ کے قریب ہر جگہ سے ایک ہی آواز آ رہی ہے, شاہ عالم, شاہ عالم, شاہ عالم. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, اب ہنڈیا ہمیں دے. شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے چشتیوں کی دی ہوئی ہنڈیا سالن کی پکی اپنے سر پہ اٹھا لی اور اٹھا کے آگے چل دی. جب چل دیے اپنے والد گرامی ابا حضور کے پاس پہنچے, قبلہ عالم قطب عالم کے قدموں میں پہنچے, تو آپ نے فرمایا بیٹا ہنڈیا لے آئے, تم جانتے ہو کہ یہ ہنڈیا کیا ہے؟ شیخ بارک اللہ, انہوں نے یہ ہنڈیا جو تمہیں دی ہے یہ گجرات کی روحانیت کی سرداری کی سند ہے. اللہ اکبر جل شانہ. یہ گجرات کی, گجرات جو انڈیا میں, اس کی سرداری, روحانیت, دنیا کی سرداری, شہنشاہی کی سند تمہیں جو ہے وہ عطا کر دی ہے. اللہ اکبر جل شانہ. جاؤ خود بھی کھاؤ, دوسروں کو بھی کھلاؤ, تاکہ یہ فیض آگے بھی جاری ہو جائے. کتاب کا نام ہے شاہ عالم کی 100 حکایات. اس کے صفحہ 45 کو جب آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا, وہاں ایک جملہ لکھا ہوا نظر آئے گا کہ پکائی چشتیوں نے, کھائی بخاریوں نے. تو وہ یہ ہے اصل میں, چشتیوں نے پکائی, بخاریوں نے کھائی, یہ ہے, یہ اب سمجھ گئے. تو اب میرے سننے والوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ کو شاہ عالم کا نام جو ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہوا, مولا علی شیر خدا کی طرف سے عطا ہوا, اس دور کے بزرگوں سے عطا ہوا, اور قطب عالم نے عطا کیا. تو کیوں نہ پکاریں احمد آباد والے شاہ عالم, شاہ عالم, شاہ عالم. تو یہ نام مشہور کرنے کے لیے میڈیا کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ نام وہ عطا کرتے ہیں کہ جن کی زبان وہ بچے بھی سن لیتے ہیں کہ جو بھی باپ کے سلب کے اندر ہے. تو شاہ عالم کو خطا میں. اب آ جائیے, آپ کے نام کے ساتھ آتا ہے سہراوردی. سہراوردی آپ کے خاندان نے سہراوردیہ سلسلے کو بہت پھیلایا, چونکہ آپ کے جو بڑے ہیں جو پاکستان میں تشریف لائے بخارا سے, ابھی یہ اچ شریف پاکستان میں ہے, پاکستان میں تشریف لائے, اس وقت یہی اکٹھا ہی ہوتا تھا. انہوں نے آ کر بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض لیا, اور وہ تھے سہراوردی, وہ سہراوردی تھے. تو اس لیے آپ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ سہراوردی ملتا ہے. اور آپ نے شیخ احمد کھتو رحمۃ اللہ علیہ, یہ شہر کا نام ہے,
ان سے بھی فیض پایا ہے، ان کا تذکرہ اس کے بعد میں جو ہے وہ کروں گا۔ احمد آبادی، یہ شیخ شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ، یہ احمد آبادی ہیں۔ احمد آبادی کیوں لگتا ہے؟ بزرگ کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ بتا دیا جائے کہ وہ رہتے کہاں ہیں، تاکہ جس کے اندر شوق پیدا ہو، اگر اس کو موقع ملے تو وہ وہاں جا کر ان کی زیارت کر سکے۔ کتابوں کے اندر ہم یہ تو پڑھتے ہیں کہ فلاں بزرگ ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں پڑتا کہ کہاں جائیں، کہاں ان کی قبر ہے، کس جگہ پہ۔ تو یہ میں کوشش یہ میں کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو جو اس ملک میں نہیں ہیں انہیں بھی پتہ چل جائے، پاکستان والوں کو، بنگلہ دیش والوں کو، انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ وہ کہاں رہتے۔ تو شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ احمد آبادی ہیں۔ اب یہ احمد آبادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ احمد آباد میں رہنے والا۔ تو اصل تو پروننسیشن ہوتا ہے احمد آباد، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے ہم احمد آباد بولتے ہیں، جیسے فیصل آباد، اسلام آباد۔ تو یہ احمد آباد ہے۔ تو احمد اس میں تفصیل کا صیغہ ہے۔ تو آج ملک انڈیا کی ریاست گجرات، اس کا یہ شہر ہے احمد آباد۔ تو یہ احمد آباد کیوں؟ احمد آباد، آباد فارسی کا لفظ ہے، احمد فارسی کا عربی کا لفظ ہے، اور آباد جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے۔ تو آباد کا معنی ہوتا ہے بسا ہوا، آدمیوں سے بسا ہوا، چہل پہل کی جگہ، رونق کی جگہ، رونق سے پر۔ تو اس کو احمد آباد اس لیے کہتے ہیں کہ اس شہر کو بنانے والا اور اس شہر کی بنیاد رکھنے والے، ان میں اکثریت جو ہے جن کے نام جو تھے وہ احمد تھے۔ کچھ بات سمجھ میں آ گئی؟ آئیے تھوڑا سا ہسٹری میں لے جاؤں، تھوڑا سا۔ ایک ہندو کھتری جو رام چندر کی اولاد سے کہا جاتا ہے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور تغلق کے دربار میں رسائی ہو گئی۔ تو تغلق نے کیا کیا؟ انہیں بڑا عہدہ دے دیا، بڑا عہدہ دے کر ریاست گجرات کی صوبے داری عطا کر دی۔ تو اس نے اتنی خوبی سے انتظام و انصرام سنبھالا، عدل و انصاف کیا، کیونکہ جو آدمی نیا مسلمان بنتا ہے نا، وہ اسلام پہ پکا ہوتا ہے، نمازیں پکی پڑھے گا، نوافل کی طرف دھیان دے گا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو اسلام لاتا ہے وہ ہر چیز پر عمل کرنا چاہتا ہے۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ جب یہ اسلام لائے ہیں تو کتنا عمل کیا ہوگا۔ تو حکومت کا جب موقع ملا تو تمام چیزیں جو پڑی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، سب لاگو کری گجرات کے اندر۔ لوگ تو محبت کرنے لگے، کیا ہندو کیا مسلمان، سب کے سب لوگ آپ سے پیار کرنے لگے۔ ادھر سلطان محمد شاہ تغلق کا کیا ہوا کہ دور اقتدار جو ہے وہ اقتدار اس کا کمزور پڑنے لگ گیا، دہلی اجڑ گئی۔ تو گجرات کے لوگوں نے آ کر اس بندے سے، جس کا نام ظفر خان تھا، اسلام قبول کی، اس ظفر خان سے آ کر یہ کہا کہ آپ یوں کیجئے کہ گجرات کی حکومت سنبھال لیجئے، قبل اس کے کہ کوئی اور آ کر حملہ کر دے، کیونکہ بادشاہ کی قوت کمزور پڑ گئی ہے، کوئی اور حملہ کرے گا ملک کو تباہ کر دے گا۔ آپ کو تو ہم جانتے ہیں، عدل و انصاف کو جانتے ہیں، تو آپ بادشاہ بن جائیے۔ تو ظفر خان نے سلطان مظفر شاہ کا نام لے کر گجرات کی ریاست جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ حکومت کرنا شروع کر دی، حاکم بن گیا۔ اس کے بعد اس کا پوتا جو ہے وہ بنا 3 ذوالقعدہ 813 ہجری 26 فروری 1411 بروز جمعرات کو دریا کے مغربی حصے پر ایک شہر اس نے آباد کیا، اس کے پوتے نے۔ بات کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ نام اس کا کیا تھا؟ سلطان احمد شاہ۔ اس کا من چاہا کہ میں دریا کے کنارے پر یہاں ایک شہر آباد کروں کہ جو پٹن کے علاوہ گجرات کا مرکز بنے، پٹن مرکز نہ ہو، یہ مرکز بنے۔ اب جب وہ شہر کی بنیاد رکھنے لگے تو سب سے پہلے معلوم ہے کسے بلائے؟ خود اس کا نام اپنا احمد، شیخ احمد آف کھتو رحمۃ اللہ علیہ مغربی، انہیں دعوت دی۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ جو ہیں وہ شامل تھے، سید الاولیاء قاضی، ان کا نام بھی احمد رحمۃ اللہ علیہ، حامل طریقت ملک احمد رحمۃ اللہ علیہ، اور خود بادشاہ سلطان احمد۔ تو یہ سارے احمد جو ہیں جب اکٹھے ہوئے، اب اس کی بنیاد جو ہے وہ رکھی گئی۔ تو اس لیے اس شہر کا نام ہوا احمد آباد، یعنی احمد کی چہل پہل۔ بڑے ملک بنتے بھی ہیں اور اجڑ بھی جاتے ہیں، بہت ملک۔ دوسرے بادشاہ نے حملہ کیا، اور خاص طور پر اس دور کے اندر کہ جب کبھی نادر شاہ افغانی قبضہ کر رہے ہیں، کبھی محمود غزنوی کا حملہ ہو رہا ہے، کبھی تیمور مغلوں کا حملہ ہو رہا ہے، کبھی کسی کا حملہ ہو رہا ہے، تو ڈر رہتا تھا کہ کوئی اور آ کر اس شہر کو تباہ نہ کر جائے۔ اب یہ فکر سلطان احمد کے دور ذہن میں بھی آیا کہ ملک تباہ نہ ہو جائے۔ تو اسی دور کے اندر گجرات میں پٹن کے اندر، یہ تب مرکز تھا، پٹن میں قطب عالم شاہ عالم کے والد گرامی قطب عالم تشریف لائے ہوئے تھے۔ تو سلطان نے ان کا شاندار استقبال کیا، اور استقبال کیا تو ان کے سامنے خود سلطان احمد نے قصیدہ پڑھا۔ قصیدہ جب پڑھا، قطب زمان آئے ماں برہان بس است مارا، برہان او ہمیشہ چونامش آشکارا۔
قصیدہ پڑھا. تو جب قصیدہ پڑھا جاتے ہیں، جس کا پڑھا جائے تو وہ کچھ نہ کچھ انعام دیتا ہے. تو بادشاہ خود شاہ عالم کے ابا کے آگے کھڑا ہو کر کہہ رہا حضور قصیدہ پڑھا ہے، کچھ تو عطا کیجئے. آپ نے فرمایا میرے دادا نے سب کچھ تو دے دیا، اب اور کیا چاہیے؟ کہا حضور ہاں عطا کر دیا، اب صرف ایک چیز چاہیے کہ یہ جو شہر میں نے بنایا ہے دعا کیجئے کہ احمد آباد آباد رہے. تو آپ نے فرمایا جاؤ، تو بھی آباد رہے گا اور تیرا شہر بھی آباد رہے گا. اور آج دیکھیے کتنا عرصہ گزر گیا، 603 سال کے قریب تقریباً گزر گئے ہیں. کتنے حملے ہوئے، کتنا کچھ ہوا. احمد آباد آج بھی زندہ ہے، اور ایون کہ سلطان احمد بھی جو ہے وہ بھی بالکل آباد ہے. وہ کیسے؟ بادشاہوں کے مزار بنتے ہیں لیکن لوگ پکنک منانے جاتے ہیں. آپ سن کر حیران ہوں گے کہ سلطان احمد شاہ کا مزار جو ہے وہ لوگوں کے لیے روحانی مرکز ہے. مسلمان تو کیا، ہندو بھی جاتے ہیں وہاں، اور وہ بڑا بازار ہے اس کے ارد گرد. اور ہندو جا کر کیا کرتے ہیں کہ اپنی جا کر صبح کا دکان کھولنے سے پہلے وہاں سلام کرتے ہیں. اور کچھ ہندو تو ایسے ہیں کہ اپنی تجوریوں کی چابیاں جو ہیں وہ جا کر ان کے یوں سیڑھیوں پر لگاتے ہیں، اس کے بعد جا کر اپنی دکان کو کھولتے ہیں. یہ ہے دعا بزرگ کی کہ جا تو بھی آباد رہے گا اور تیرا شہر بھی آباد رہے گا. اللہ اکبر جل شان. تو اس لیے سید سراج الدین شاہ عالم کو احمد آبادی کہا جاتا ہے، شبیہ مصطفیٰ. یہ چیز میں تقریباً ہزار رحمت من ربی 66 اولیاء کو موضوع بنا کر میں آپ لوگوں کو سنا چکا ہوں. یہ 67ویں ہیں. میں نے کم یہ چیز پائی ہے کہ کوئی یہ ٹائٹل دیا جائے کہ شبیہ مصطفیٰ کہا جائے. ابھی یہ شبیہ مصطفیٰ کا ٹائٹل ان کے پاس ہے. اب یہ شبیہ مصطفیٰ کا ٹائٹل ان کے پاس کیوں ہے؟ تو سن لیجئے غور سے کہ شاہ عالم کو شبیہ مصطفیٰ کیوں کہا جاتا ہے. سب سے پہلے ان کے بارے میں جو میں نے سنا وہ عالمی مبلغ اسلام، آل رسول، غوث پاک کی اولاد سید شاہ تراب الحق قادری مدہ ذلہ العالی، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت و تندرستی عطا فرمائے. میں جب سے امریکہ میں ہوں غوث اعظم مسجد میں، یہ وہاں آیا کرتے تھے. ان غوث اعظم مسجد کے ڈائریکٹر رضی نیازی صاحب وہ اس کے صدر تھے، اب انہوں نے چھوڑ دیا، اب وہ منہاج القرآن کے صدر ہیں یو ایس اے کے. تو 7 سال تک سید شاہ تراب الحق قادری مدہ ذلہ العالی وہاں آتے رہے. تو یہ منہاج القرآن کے جو صدر ہیں یہ پہلے ان کے مرید تھے. قیام ان کے پاس ہوتا، جلسے وہ کراتے، انٹرنیشنل جلسہ. تو پھر ان کے بعد انہوں نے ان کو چھوڑ کر طاہر القادری صاحب کو اپنا پیر بنا لیا. تو شاہ تراب الحق صاحب کی زبان سے میں نے سب سے پہلے جو ہے وہ یہ سنا تھا اس مسجد کے اندر. اب میں نے جب وہ منہاج القرآن میں شامل ہوگی مسجد، میں نے استعفیٰ دے دیا. 28 فروری کو میں نے استعفیٰ دے دیا. میرا دل تو تھا کہ کینیڈا چلا جاتا، لیکن میں نے کہا کہ نہیں یہیں رہو، کیونکہ جب بندہ کسی جگہ کو چھوڑتا ہے تو پھر لوگ الزامات لگاتے ہیں. تو میں نے کہا قریب رہوں گا تو لوگوں کو جواب بھی دے سکوں گا. تو سب سے پہلے وہ جب تشریف لائے تھے تراب الحق صاحب اس جگہ میں، تو انہوں نے یہ واقعہ ہمیں سنایا. وہاں سے پتا چلا کہ یہ شبیہ مصطفیٰ ہیں. اب وہ واقعہ جو ہے وہ آپ لوگ سماعت کر لیجیے. واقعہ جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ معقول و منقول، جامع معقول و منقول، بڑے زبردست عالم دین. اور آپ خود پڑھایا کرتے تھے حدیث. جو طلباء پڑھ جاتے تھے یا دوسرے آتے تھے تو آپ جو ہے نا وہ حدیث پڑھاتے. خدا کا حدیث پڑھانے کے لیے کیا تھا کہ بچے جو ہیں وہ سامنے بیٹھتے تھے، فرش ہوتا تھا، اور آپ جو ہیں آپ کے لیے ایک تخت بنایا گیا تھا. تو وہ تخت پر آپ بیٹھتے تھے، لیکن تخت اونچا نہیں تھا. بچے جو سامنے بیٹھتے تھے وہ نیچے نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ سامنے برابر ہوتے تھے. آپ ذرا تخت کے اوپر بیٹھتے، تھوڑی سی نرم جگہ رکھ دی جاتی کیونکہ آپ کی عمر کافی ہو چکی تھی. آپ پڑھانے کے لیے آتے حدیث مبارکہ. تو آپ کو پتا کہ بخاری شریف یا یہ کتابیں کیسے پڑھی جاتی ہیں دورہ حدیث میں، جیسے علماء تو جانیں گے، وہ اس طرح پڑھی جاتی ہیں کہ طلباء پڑھتے جاتے ہیں. ایک پارا پڑھ دیا، 2 پارے پڑھ دی، پڑھتے جاتے ہیں بخاری شریف، پڑھتے جاتے ہیں. کہاں جہاں کہیں بڑا اہم مسئلہ آ جاتا ہے، امپورٹنٹ مسئلہ آتا ہے، استاد روک دیتا ہے یا طالب علم رک جاتا ہے، جی یہاں یہ سمجھا دیجیے کہ یہ کیا ہے. بس اس کے علاوہ وہ خود پڑھتے جاتے ہیں کہ اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ بھی آتے، طلباء سامنے بیٹھ جاتے اور آپ حدیث پڑھاتے. ہوا کیا کہ آپ بیمار ہو گئے. بیمار ہوئے، اس دن آپ نہیں آئے. آپ نے فرمایا چلو کل بچوں کو بتا دوں گا کہ میں آج بیمار ہوں. وہ ایک دن گزر گیا، دوسرے دن گزر گیا، بیماری بھی اور اوپر سے عمر بھی کافی ہو چکی. دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، چوتھا دن گزر، 6 دن گزر گئے. 6 دن کے بعد آپ باہر تشریف لائے.
ابھی جمعہ آنے سے پہلے ہی آپ آگے، جمعہ نہیں آیا، جمعہ آنے سے پہلے آپ آئے تو آپ پڑھانے لگے. جمعہ کے دن بھی آپ کا لیکچر ہوتا تھا، حدیث آپ پڑھاتے تھے. آپ باہر تشریف لائے تو تخت کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے، فرمان لگے سبق کھولو. انہوں نے سبق شروع کیا تو فرمانے لگے یہ سبق تو نہیں ہے، سبق تو تمہارا پیچھے تھا. کہا حضور پیچھے کیا؟ کل یہی تو آپ نے پڑھایا، یہاں تو آپ نے پڑھایا. فرمانے لگے کل؟ میں تو 6 دن سے نہیں آ رہا، میں تو بیمار ہوں، میں نے کل کیسے پڑھایا؟ کہا حضور کل آپ نے ہی پڑھایا ہے. آپ ایک دم سے تخت سے اتر گئے. تخت سے اترے تو جہاں لڑکے بیٹھے ہوئے تھے نا، وہاں سامنے آپ کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر آپ نے مراقبہ کیا. مراقبہ کرنے کے بعد جو کیفیت طاری ہوئی، پھر تو لڑکے بھی کھڑے ہو گئے، سب کھڑے ہو گئے. پیر صاحب کو دیکھے جا رہے، روتے جا رہے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ تشریف لائے، یا رسول اللہ آپ آئے اور میں آپ کے دیدار سے محروم رہ گیا، میں آپ کے سامنے بیٹھ کر پڑھ نہ سکا. اللہ اکبر. اب طلباء کو سمجھ آئی کہ 6 دن تک جو سرکار بیمار رہے ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر پڑھاتے رہے ہیں. ہمارے جو پیر و مرشد ہیں، استاد محترم ہیں، یہ تو کمرے سے باہر ہی نہیں آئے 6 دن تک. اللہ اکبر جل شانہ. تب پتہ چلا کہ ہمارے مرشد شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ مبارک کتنا ملتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ 6 دن تک طلباء یہ پہچان نہ پائے کہ شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے ہیں یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے نبی کا کتنا کرم. تو شاہ عالم آپ تو ویسے بھی اولاد ہیں حضور کی، تو جس طرح حسن و حسین حضور کی شبیہ ہیں اور علی اکبر حضور کی شبیہ ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کو بھی شبیہ عطا فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس تخت پر بیٹھتے تھے تو آپ نے اپنی ظاہری زندگی کے اندر ہی اس تخت کو اٹھا کر بلندی کے اوپر رکھ دیا، اور جو دوبارہ پھر نیا تخت بنایا تو آپ کی ظاہری زندگی کے اندر ہی آپ بھی اسے تخت کو آپ نے چوما، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 دن وہاں تشریف رکھا، بیٹھے آپ حدیث پڑھائی آپ نے، لوگ بھی پھر جو ہے اس کا احترام کرتے تھے. اور مجھے میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ آپ کی ظاہری زندگی کے اندر ہی لوگ جو ہیں وہ نفل پڑھتے ہوں گے اور دعا مانگتے ہوں گے. اور اب یہ طریقہ ہے کہ وہ تخت جو ہے وہ جب بلندی پہ رکھ دیا تو دوسرا تخت جو ہے وہ بنایا گیا آپ کے لیے، آپ پھر اس کے اوپر بیٹھتے، وہ بھی لکڑی کا تھا، تو اس پہ بیٹھتے. آپ کے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد وہ تخت بھی اٹھا کر بلندی کے اوپر رکھ دیا گیا. تو اب اگر آپ کبھی آپ کا جانا ہو تو دونوں تخت مسجد سے شمال دروازے کے ساتھ جو ہے زنجیروں سے باندھ کر اوپر لٹکا دیے گئے. یہ دیکھیے، تو اس کے نیچے جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ نماز ادا کرتے ہیں. نماز مینس نفل پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا جو ہے وہ قبول فرماتا ہے. تو آئیے اب تاریخ میں چلتے ہیں کہ تاریخ جو ہے وہ کیا کہتی ہے. ایک عظیم نام مخدوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ 49ویں نمبر پہ میں ان کی سٹوری بیان کر چکا ہوں. ہندوستان کا دورہ کرتے کرتے آپ گجرات ریاست کے مرکز پٹن کے اندر پہنچے. یہ پٹن مرکز تھا، اس وقت احمد آباد نہیں تھا. تو آپ جب باٹوا بھی کہتے ہیں، سرزمین پر کھڑے تھے تو آپ نے نیچے سے مٹی اٹھائی، مٹی اٹھا کر آپ نے سونگنے کے بعد فرمانے لگے کہ ہماری ہڈیوں کی، اللہ اکبر، ہماری ہڈیوں کی خوشبو آ رہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ زمین جو ہے یہ روحانیت کا مرکز بنے گی. آپ واپس اپنے آبائی گاؤں آ گئے، کیونکہ آپ کا آبائی گاؤں تو جو ہے وہ شریف ہے، جو آپ ضلع بہاولپور پاکستان کے اندر ہے. اب وہاں تشریف لائے. تشریف جو آپ لائے تو آپ نے اپنے بیٹے سید نصیر الدین کو اپنی چادر عطا فرمائی. چادر دی آپ نے تو آپ نے فرمایا بیٹے اللہ تجھے بیٹا عطا فرمائے گا، تو جب تیرا بیٹا ہو تو وہ قطب عالم ہوگا، اس کا نام عبداللہ رکھنا. اور یہ جو میری چادر ہے نا، جب بچے کو لباس دیا جاتا ہے تو میری چادر سے اس کو لباس دینا، اور میری چادر کا باقی حصہ جو ہے وہ سنبھال کے رکھ لینا. اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا. 18 جولائی 1388 بروز ہفتہ کو اللہ تعالیٰ نے سید نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو بیٹا عطا فرمایا. آپ نے نام عبداللہ رکھا، خود اذان دی دائیں کان میں، اقامہ کہی بائیں اذان کے اندر، آپ نے اقامت کہی، اور اس کے بعد آپ نے اسی چادر سے لباس عطا کر دیا. تربیت شروع ہو، رحمتوں اور برکتوں کے اندر یہ بچہ پروان چڑھ رہا ہے. معلوم ہے یہ بچہ کون ہے؟ انہی کا نام قطب عالم شروع ہوا. یہ 5 سال ان کی عمر ہے تو اپنے ابا کے کمرے میں داخل ہوئے. اس وقت ابا مخدوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کا خرقہ شریف جو ہے وہ جبہ پہنے ہوئے تھے. آپ کی جب نظر پڑی اپنے بیٹے کے اوپر، ابھی 5 سال عمر ہے، 5 سال عمر زیادہ نہیں ہوتی، آپ نے وہ دادا کا جبہ اتار کر بیٹے کو پہنا دیا. تو جانتے ہو کہ بھائی جبہ بیٹے کا قد چھوٹا ہے، جبہ بڑا ہوتا ہے، لیکن آپ نے جبہ دے دیا، کیونکہ وہ جبہ صرف کپڑا نہیں ہوتا، وہ جبہ تو ایک رحمتوں اور برکتیں
بس اللہ اکبر جل شانہ. جیسے حضرت ابو ہریرہ سے نبی نے کہا یہ چادر اپنے اوپر لے لو, بس یہ وہی چیز ہے. یہ جب کسی کے اوپر آ جاتی ہے تو پھر رحمتیں اور برکتیں جو ہیں اس کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ نے فرمایا چل بیٹے دادا کی قبر پہ چلتے. آپ جب چلنے لگے تو چاچا بھی آ گئے, تینوں, باپ, بیٹا, بھائی, یعنی چچا قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ کے دادا مخدوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور پر پہنچے. تو وہاں سے پھر آپ کو بچپن ہی میں انعامات دے دیے گئے. چچا نے اپنی طرف سے خرقہ دیا, چچا نے دعا کری. کیا دعا کی کہ مال اور دولت کبھی تیرے خاندان میں ختم نہ ہو, اور 2 دھاری تلوار جو ہے وہ بچے کو عطا کر دی. آپ پوچھیں گے 5 سال کے بچے کو اتنی بھاری چیزیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کے والد گرامی سید نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو پتا ہے کہ میرا وقت تھوڑا ہے, مجھے جلدی جانا ہے, اور اس بچے کو مجھے سمجھا کے جانا ہے, کیونکہ اس بچے کے اوپر جو بھار پڑے گا وہ بہت زیادہ چھوٹی عمر میں پڑے گا. مخدوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان کے بیٹے سید نصیر الدین اور ان کے بیٹے قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ. قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ اکثر اپنے دادا کی قبر پہ بیٹھے رہتے. ایک دن بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہیں, کہنے لگے یار کاش کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دور کے اندر ہوتا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچ چومتا. یہ من میں شوق اٹھا. ابھی یہ سوچ ہی رہے ہیں, جب اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مخدوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کا جو دروازہ ہے روزے کا, ادھر سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اس کی طرف. آپ ایک دم اٹھ کے گئے اور جا کے سرکار کے قدموں میں گر گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچوں میں. آپ میں سے مجھے بندہ پوچھ سکتا ہے کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حضور پاک ہیں؟ تو میں آپ سے پھر پوچھوں گا, بتائیے جو بھی بندہ مر رہا ہے پوری دنیا کے اندر, کیا حضور اس کی قبر میں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل. تو مومن کیسے کہے گا کہ یہ میرے نبی ہیں؟ اس نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے بھائی, کیسے کہے گا؟ تو ایک بات یاد رکھنا کہ مومن جو ہوتا ہے یہ اپنے نبی کو پہچان لیتا ہے, بھلے سے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو. تو جب عام مومن پہچان لے گا تو جو ولی کامل ہیں جو ان کی اولاد سے ہیں, حضور کے قدموں میں گرے, آپ کے پہنچوں میں. اللہ اکبر جل شان. اب کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں, تو میں آپ کو حدیث پیش کر دوں. ابو داؤد شریف, نام یاد رہے گا کتاب کا, ابو داؤد شریف اور مشکات کے اندر حدیث مبارکہ ہے. زارعی روایت کرتے ہیں وکان فی وفد عبد القیس قال لما قدمنا المدینہ فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلہ. وہ کہتے ہیں کہ میں وفد عبد القیس میں تھا, ہم دوڑے, نتبادر, دوڑے تیزی سے آگے کہ جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون جا کے پاؤں پہلے چومتا ہے اور ہاتھ چومتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہاتھ چومنا اور پاؤں چومنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. تو آپ نے اس سنت کو ادا کیا. آپ کی عمر جب 10 سال ہو گئی, قطب عالم کے والد گرامی کا وصال ہو گیا, اور تاریخ تھی 22 رمضان المبارک 801 ہجری 27 مئی 1399 بروز منگل. تو جانے سے پہلے آپ اپنے بیٹے کو وصیت کر کے, بیٹے تم جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو اپنی والدہ کے ساتھ تم پٹن چلے جانا. پٹن میں تشریف لائے آپ اپنی والدہ کے ساتھ. قطب عالم 1399 عیسوی ہے, قطب عالم نے پٹن کا سفر اختیار کیا. یہاں آ کر آپ نے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے نواسا حضرت شیخ رکن الدین کے یہاں قیام کیا پٹن کے اندر, اور یہاں آ کر مولانا شیر علی کے مدرسہ میں داخلہ لی, اور مروجہ علوم جو ہے وہ آپ نے پڑھے. آپ کی عمر 14 سال کی ہوئی تو ایک روز بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ, ان کی سٹوری میں 48ویں نمبر پہ بیان کر چکا ہوں, دکن سے گجرات تشریف لائے, اور گجرات سے پٹن میں جب آئے تو آپ کی محفل کے اندر یہ سید زادہ بھی حاضر ہوا. جب قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھتے ہی اپنے پاس بلا لیا. اپنے پاس بلا کے کہا, فرمایا تم میں قطبیت کے آثار نظر آ رہے ہیں. آپ جب بالغ ہو گئے تو شیخ رکن الدین جو نواسا ہیں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے, انہوں نے آپ کی شادی کروائی, شاہی خاندان میں شادی کروائی. دوسری شادی آپ کی بادشاہ کے وزیر امین الدین خداوند خان کی لڑکی سلطانہ خاتون بی بی آمنہ سے ہوئی. بادشاہ کا وزیر جو ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہے. تو حضرت علی کا خاندان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ملا. تو سید برہان الدین المعروف قطب عالم کو اللہ تعالیٰ نے 17 ذوالقعدہ کو 817 ہجری میں 27 جنوری بروز ہفتہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا جو پوری دنیا کے اندر شاہ عالم کے نام سے مشہور ہے. یہاں لانا چاہتا تھا آپ کو. بھائی دیکھیے, جب آدمی سننا چاہتا ہے تو پھر اس کو بندہ تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتا دے تاکہ اسے معلوم تو لطف تو آئے.
تو شاہ عالم کے در پہ حاضری دینے والوں یہ ہیں شاہ عالم قطب عالم کے صاحبزادہ. شاہ عالم کی ولادت اس وقت قطب عالم کی عمر 17 سال تھی. جوانی کے اندر جو شادی کر لیتا ہے شیطان کو نا امید کر دیتا ہے. شیطان نا امید ہو جاتا ہے کہ اب اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا. تو اس لیے انتظار مت کیا کرو, رزق اللہ بڑھا دے گا. مسئلہ قرآن مجید کے اندر یہ ہے, شادی کا موقع ملتا ہے جوانی میں شادی کرو, اپنا ایمان بچاؤ, پیسے آتے رہیں گے, اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. تو 17 سال کی عمر میں آپ کی عمر تھی, شاہ عالم آپ کے گھر میں پیدا ہوئے. پٹن آپ کی جائے ولادت. اب یہ پٹن کیا ہے؟ پٹن پنجابی میں تو بڑا عجیب سا لفظ ہے, اس کا معنی اکھیڑنا ہوتا ہے, لیکن یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے پٹن. اس کا معنی ہوتا ہے پانی عبور کرنے کی جگہ, جہاں آ کر جہاز اور کشتیاں لگتی ہیں اسے پٹن کہتے ہیں. لیکن ہمارے پاکستان کے اندر اس کو پتن کہتے ہیں, پاک پتن. یہ اصل لفظ پٹن ہے, 2 ٹا آتی ہیں, ٹے آتی ہیں اس کے اندر, 2 ٹے. تو موجودہ دور میں یہ ملک انڈیا کی ریاست گجرات کا 33واں ضلع ہے, اور اسے 2000 کے اندر ضلع قرار دیا گیا تھا. پہلے یہ دارالحکومت ہوتا تھا. سلطان احمد نے 1411 عیسوی میں آ کر احمد آباد کو مرکز بنا دیا. تو سید برہان الدین عرف قطب عالم رحمت اللہ علیہ نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا. اس نام رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولادت سے قبل ہی آ کر عالم رویا میں قطب عالم رحمت اللہ علیہ سے یہ کہا تھا, اللہ تعالیٰ تجھے بیٹا بھی عطا فرمائے گا, اس بیٹے کا نام محمد رکھنا. ویسے تو لوگ نام محمد رکھتے ہی تھے, کا بیٹے کا نام محمد رکھنا, بیٹے کا نام محمد, اور اس کا چہرہ مجھ سے مشابہ ہوگا, اور اس کو مرتبہ محبوبیت ملے گا, اور ہماری جتنی ظاہری عمر ہوگی اور جتنی ہماری ظاہری عمر تھی اس کی بھی اتنی ہی ظاہری عمر ہوگی, یعنی 63 سال. تو یہ بات یاد رکھنا کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما دیں کہ فلاں آدمی کی عمر اتنی ہے تو پھر اس کی عمر اتنی ہی ہوتی ہے. تو اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے حضور نے کہا ہے کہ میری عمر اتنی ہوگی اور پھر وہ اس سے زیادہ جی لے, تو گویا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ جس نے میری طرف دانستہ طور پر جھوٹ منسوب کیا اس نے اپنی جگہ دوزخ میں بنا دی. تو حضور نے ان سے یہ آ کر کہا کہ تیرے بیٹے کی عمر 63 سال ہوگی, تو 63 ہی ہوئی, وہ آگے بڑھے گا نہیں بندہ, کیونکہ دنیا کے سچے ترین انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما چکے. تو اسی لیے نام محمد رکھا. اذان کہی خود, کاما کہی, اور یہ نبی کی سنت ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت امام حسن کے کان میں اذان کہی تھی. اللہ اکبر جل شان. ہمارے اسلام کے اندر یہ طریقہ کتنا انوکھا ہے, کسی مذہب کے اندر یہ نہیں ہے کہ ہر مذہب کے اندر پڑھانے کی ایک عمر ہوتی ہے. ہمارے ہاں تعلیم دینے کی عمر یہ ہے, بچہ پیدا ہو جاؤ فوراً چلے جاؤ, اسے جا کر توحید سکھاؤ, اسے رسالت سکھا دو, اسے نماز کا بتا دو. یہ 3 ہی بیسک چیزیں ہیں جس سے آگے باقی چیزیں جو ہے آدمی میں پختہ ہوتی ہیں. قبل اس کے کہ کوئی اور آ کر تیرے بچے کو ورگلائے اور سمجھائے, جا اپنے بچے کے کان میں پیدا ہونے کے ہوش آئی ہے, سمجھ آئے, پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا, اسے جا کے یہ 3 سبق دے دو, اللہ, رسول, رسالت اور نماز. اللہ اکبر جل شان. 4 سال 4 ماہ 4 دن آپ کی عمر ہوئی تو رسم بسم اللہ شروع ہوئی. تختی کے اوپر وہی لکھا جاتا, یہ میں گفتگو کر چکا ہوں پہلے, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ, تو تختی پہ وہی لکھا جاتا, لیکن یہ ایک رسمی طریقہ تھا. آپ نے خود بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی, بسم اللہ کی برکت حاصل ہو جائے, اور کھجور جو ہے وہ اپنے منہ میں چبا کے آپ نے اپنے بیٹے کو شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کو خود دی. اللہ اکبر جل شان. اس کے بعد تعلیم جو ہے وہ آپ کی شروع ہو گئی. میرا مطالعہ تو یہ ہے کہ جہاں تک میں ان کے بارے میں پڑھتا ہوں, میرا مطالعہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی سارا علم عطا فرما دیا تھا, اور قرآن مجید آپ پیدائشی طور پر حافظ تھے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن کے پاس اتنا علم ہوتا ہے تو پھر وہ دوبارہ مدرسوں میں جا کر کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اسے کہتے ہیں رسمی تعلیم. وہ رسمی تعلیم کیا ہوتی ہے کہ انہوں نے خود, جو ان کے شاگرد ہوں گے وہ ویسے نہیں ہیں, ان کے شاگردوں کو کیسے پڑھانا ہے, آگے نظام کو کیسے چلانا ہے, اس کے لیے پھر وہ خود بھی اس سے گزرتے ہیں, پھر اسی طرح دوسروں کو جو ہے وہ پڑھاتے ہیں. تو آپ نے رسمی تعلیم کے لیے, ویسے تو آپ تکوینی پڑھی, صرف و نحو اور تجوید, حضرت شاہ عالم کو والد گرامی نے صرف و نحو کے لیے علامہ محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس داخل کروایا. اور جب آپ صرف و نحو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, یہ بیسک کتابیں ہیں. میں نے صرف و نحو علامہ مفتی ڈاکٹر سرفراز نعیمی الازاری شہید رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی. صرف و نحو جو ہے وہ آدمی ابتدا ہوتا ہے,
اسے تو معلوم ہی نہیں، وہ تو صرف اسی پہ لگا رہتا ہے، فعلا فعلا فعلو فعلت فعلت فعلنا فعلتا فعلتم فعلتم فعلتے فعلتم فعلتن فعلتو فعلنا، وہ تو اس پہ لگا ہے، اس کو یاد کر رہا ہے، اسے کیا معلوم ہو۔ لیکن شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ جب سرو نہ پڑھنے کے لیے جاتے ایسے ایسے اعتراض اپنے استاد پر کرتے، استاد دم بخود رہ جاتا۔ تو استاد بھی سادات کا مقام سمجھتے ہیں، کہتے بیٹے کہتے سید صاحب آپ خود ہی حل فرما دیجیے اب اسے، تو آپ جب اعتراض کرتے تو خود ہی حل فرما دیتے۔ تو اس سے اندازہ لگاؤ، یہ اس لیے میں کہتا ہوں یہ رسمی تعلیم جو ہے وہ حاصل کری، اس سے کبھی دوسروں کو فیض ملتا ہے، ساتھ بیٹھنے والوں کو فیض ملتا ہے، اس کے بڑے فوائد ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے علم حاصل کیا شیخ رکن الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے نواسا، ان سے بھی علم حاصل کیا، اور آپ نے تصوف کی زیادہ تر تعلیم جو ہے وہ شیخ احمد آپ کٹو رحمۃ اللہ علیہ، کھٹو انشاءاللہ اس پہ گفتگو کروں گا میں، ان سے اکتساب کیا۔ سید نظام الدین والملت والاولیاء کے مرید خواجہ شیخ بارک اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی علم حاصل کیا۔ خواجہ گیسو دراز کے خلیفہ مولانا سید کمال الدین حنفی رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا۔ تفسیر مدارک، مشارق الانوار اور ہدایہ انہی سے پڑھی ہیں۔ اور آپ کے پڑھنے کی رفتار کتنی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس قدر ذہانت عطا فرمائی تھی، 4 دن کے اندر ہدایہ ختم کر دیا۔ ہدایہ کسی دن جا کے آپ اپنے قریب کے مولوی صاحب سے پوچھنا، مولوی صاحب ذرا ہدایہ شریف تو دکھائیے گا، 4 دن کے اندر پوری۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ 4 دن کے اندر یوں گزر گئے، آپ کو عربی عبارات از پر تھی، جب کبھی کہیں دلائل ہوتے یا گفتگو ہوتی تو شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ عربی کی عبارت پڑھ دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور ایک مثال میں آپ کو دیتا جاؤں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب کو پڑھنا اور اللہ تعالیٰ نے کتنی ذہانت اور ذہن عطا فرمایا تھا آپ کو۔ شاہی دربار کہ آپ کو پتا ہے کہ شاہی خطیب بھی ہوتے ہیں، علماء بھی ہوتے ہیں، دربار کے اندر ان کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ تو اس دور کے اندر شاہی خطیب و عالم ہیں علامہ معین الدین، انہوں نے فلسفہ منطق کے اوپر ایک کتاب لکھ دی، فصول عشرہ، 10 فصلیں اس کے اندر آپ نے لکھی۔ اس دور میں کتاب چھپتی تو نہیں تھی نا، کتاب ہاتھ سے لکھتا تھا مصنف، ہاتھ سے لکھتا تھا، لکھنے کے بعد جو ہے اس کی پھر آگے کاپیاں ہوتی تھی، وہ تو ایسا سلسلہ تھا۔ آپ نے جب کتاب لکھی، لکھنے کے بعد آپ نے کہا کہ چلو شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کو دکھاتے ہیں۔ شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کو دکھانے کے لیے جب قریب آئے تو آپ نے کتاب دیکھی۔ اب آپ خود سوچ لیجئے کہ فلسفے پہ کتاب لکھی ہے تو کتنی مشکل ہوگی، عبارات بھی ویسے، اور شاہی خطیب لکھ رہا ہے، عام مولوی نہیں لکھ رہا۔ آپ نے اسے دیکھا، برڈز آئی ویو ہے، طائرانہ نظر ڈالنے کے بعد آپ نے واپس دے دی۔ واپس دینے کے بعد پھر اس کے بعد آپ نے ابتدا سے لے کے انتہا تک اس قدر گفتگو کی جامع معنی کہ وہ لکھنے والے خود حیران تھے کہ میں نے لکھی ہے یا انہوں نے لکھی ہے، اور آپ کی ذہانت اور اس کے اوپر جو تشریح تھی، آپ اتنے عالم کے شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر کے کہنے لگے حضور مجھے باعث فرمائیے۔ تو شاہی خطیب اپنی ہی کتاب دکھاتے ہوئے ان کا مرید ہو گیا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ ہے ہمارے اولیاء کرام، بھائی ان کو پڑھو، پتہ نہیں آپ لوگوں کی نظر کہاں ہوتی ہے۔ تو شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ فلسفہ اور منطق کے بھی ماہر کی، خود سوچئے کہ یہ تو تب ہے کہ جب آپ نے پڑھ لیا، آدمی جو آگے جاتا ہے اس کا یہ جو ذہن ہوتا ہے اس کی پاور ذرا کم ہوتی جاتی، فوٹو کاپی کی پاور بھی کم ہوتی جاتی۔ تو جن کا جوانی میں اور آگے جا کر اتنا عالم ہے عروج پر، بچپن میں بچے کی فوٹو کاپی بہت تیز ہوتی ہے، ایسے دیکھتا ہے یاد ہو جاتا ہے، بچپن میں کیا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا بلند مرتبہ بچپن ہی میں عطا فرما دیا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، قطب عالم آپ کے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، آپ کے دوست، ان کے دوست جو ہیں وہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے، شیخ عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ وہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہتے تھے کہ یہ بانجھ ہیں، یعنی ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، حکیموں نے یہ کہہ دیا تھا۔ آپ جو ہی اندر انٹر ہوئے تو شاہ عالم رحمۃ اللہ کو بھائیوں کے ساتھ دیکھا تو کہنے لگے واہ، آج تو ہمارے مرشد جو ہیں وہ لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو بچپن میں بے ساختہ آپ کی زبان سے نکل گیا، کہنے لگے حضور اللہ آپ کو بھی لشکر عطا فرمائے گا، اللہ نے 10 بیٹے انہیں عطا فرمائے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ ہیں شاہ عالم، 10 بیٹے ان کو عطا فرمائے کہ جن کو حکیموں نے کہا تھا کہ ان کی یہاں اولاد نہیں ہوگی۔ بچپن ہی سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ، اس کی تسبیح کیا کرتے تھے بچپن میں۔ تو حضور بڑی محبت فرماتے تھے، خصوصی توجہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر۔ تو سید سراج الدین شاہ عالم کی عمر مبارک جب 11 سال ہوئی تو والد گرامی قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ نے خصوصی توجہ دینی شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا بیٹے اب فرائض کے ساتھ نوافل کی تعداد کو بڑھاتے جاؤ، اب فرائض تو جو ہیں نوافل کی تعداد کو بڑھاؤ، اور بیٹے اب گوشہ نشینی زیادہ اختیار کرو، مراقبہ اور میڈیٹیشن بہت ضروری ہوتا۔ آپ نے اپنے والد گرامی کے کہنے پر یہ چیزیں شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرتبہ بڑا عطا فرمایا۔ شاہ عالم پہ حضور کی خاص نظر۔ پڑھائی کے دوران آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے، جب زمانہ طالب علمی ہوتا ہے تو اس میں آدمی بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جو کچھ سمجھ میں نہیں آتے، پھر تھنکنگ کرنا پڑتی، بہت زیادہ تھنکنگ کے بعد جا کے کہیں وہ سمجھاتا مسئلہ۔
تو شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی کی چیز کو سوچتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کر جواب دے دیتے, آپ کے مسئلے کو حل فرما دیتے. ایک دن شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں, وہ حدیث جو ہے نا آپ کی نظر سے گزری ہوگی یا آپ نے سنی تو ہوگی, خیر وہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ باب فضائل سید المرسلین مشکاہ شریف کے اندر ہے. حدیث و مستویل ہے, میں صرف وہی جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. ولا فخر وانا حامل لواء الحمد یوم القیامت تحته آدم فمن دونه. میں فخر نہیں کرتا, لیکن یہ بات سن لو کہ لواء حمد کا میں حامل ہوں, اور آدم علیہ السلام اور سب کے سب جو ان کے علاوہ ہیں سب اس تخت کے نیچے, میرے جھنڈے کے نیچے ہوں. لواء ہم جھنڈے کے نیچے ہوں. آپ حدیث کو پڑھتے ہوئے سوچنے لگے آدم علیہ السلام تو تمام کے ابا ہیں, ابو البشر ہیں, تمام کے ابا ہیں, تو پھر یہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے وہ کیوں, ان کا خاص طور پر نام کیوں لیا؟ وہ تو ابا ہیں, ان کا درجہ تو اور ہونا چاہیے. یہ سوچ ہی رہے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہوئے. آپ نے فرمایا سنو بیٹے, وہ ابو البشر ہیں, وہ بشر کے باپ ہیں, ہم روحوں کے باپ ہیں, ہم روحوں کے باپ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نور کو پیدا کیا, پھر ہمارے نور سے, ہم مخلوق ہیں, ہمارے نور سے اللہ تعالیٰ نے پھر ساری مخلوق کو, ہر چیز کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے. تو جتنی مخلوقات ہیں وہ ہمارے نور سے ہیں. تو ایک بات یاد رکھنا, روح جو ہے وہ نور ہے, تو روح کے باپ ہم ہوئے, تو روح جسم سے افضل ہوتی ہے, اس لیے وہ سب ہمارے نیچے ہوں گے. اللہ اکبر جل شانہ. اور یہ تمام دنیا یہ جانتی ہے کہ روح جو ہوتی ہے یہ جسم سے افضل ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ایک بہت بڑے آپ کے ابا, چلیں باقی چھوڑیے, میں مثال ابا سے دیتا ہوں. آپ کے ابا ہیں, بہت پیارے ہیں, بڑے عزیز ہیں, لیکن جب فوت ہو جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جلدی جلدی کرو, ان کی باڈی جو ہے وہ چھوڑو قبرستان میں. بھائی باڈی تو پڑی ہوئی ہے, آگے بھی تو ابا جی یہی رہتے تھے, اب اپنے ابا کی باڈی قبرستان میں کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اس لیے کہ آپ بھی لاشعوری طور پر سمجھتے ہو کہ باڈی اصل نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے کہ اندر سے جب چیز نکل گئی ہے تو اب صرف ڈبیا کو رکھنے کی کیا ضرورت, انہیں وہاں چھوڑاؤ جہاں سے آغاز ہوا تھا. اب کچھ سمجھ میں آیا؟ تو روح آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جسم سے افضل ہوتی ہے. ایصال ثواب کا مسئلہ بڑا مسئلہ ہے. اور شاہ عالم تو زبردست, کیا شاہ عالم زبردست عالم تھے. آپ اپنی والدہ ماجدہ, پٹن میں آپ کی والدہ محترمہ کا روزہ ہے, تو آپ والدہ کی قبر کے اوپر ایصال ثواب کے لیے گئے, تو وہاں جب کھڑے ہیں تو ایک فلسفی آ گیا, آگے کہنے لگا فائدہ کیا ہے اب ایصال ثواب کرنے کا, دنیا سے تو چلے گئے ہیں, نامہ عمل بند ہو گیا ہے. تو جب نامہ عمل بند ہو گیا ہے تو اب ایسی چیز کرنا کہ جو نام بند میں داخل تو ہو نہیں سکتی, تو آپ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا, دیکھیے یہ ہوتے ہیں اولیاء کرام, اگر عالم دین ولی نہیں ہے تو کوئی ولی نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جاہل کو ولی نہیں بناتا. یہ ہیں ہمارے بزرگ. شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے سنن ابو داؤد شریف کی حدیث کتاب الاضاحی کے اندر حضور فرماتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کری, اور کیا دعا کی تھی اس قربانی پہ؟ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور فرما رہے ہیں کہ یا اللہ یہ میں اس کی طرف, امت کی طرف سے کر رہا ہوں کہ جو قربانی نہیں کر سکتی, تو اگر ثواب نہیں جاتا نامہ عمل میں تو حضور کیوں قربانی کر رہے ہیں؟ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال 2 کرتے تھے مینڈے. پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں, پوچھا امیر المومنین آپ کیوں کرتے ہو؟ کیا لگے حضور نے مجھے کہا تھا, تو میں ایک حضور کے نام پہ کرتا ہوں, ایک اپنے نام سے کرتا ہوں. تو اگر ثواب نہیں جاتا تو پھر مولا علی شیر خدا کیوں کر رہے ہیں؟ اور آپ نے فرمایا سن, حضرت علی کے بعد حسن و حسین بھی کانا یوتقان ان علی بعدہ, حضرت علی کے بعد حسن و حسین بھی اپنے ابا کے نام پہ ایک بکری دیا کرتے. اگر فیض نہیں جاتا, ثواب نہیں جاتا تو یہ کیوں دے رہے ہیں؟ اور پھر سن, اب قرآن سے سن, سورہ حشر کے اندر ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اور وہ لوگ جو آئے ان کے بعد کہتے ہیں اے اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو بخش دے, الذین سبقونا بالایمان, جو چلے گئے ہیں ایمان کے ساتھ. تو اگر نامہ عمل بند ہو گیا ہے تو پھر کچھ چیز جاتی نہیں ہے, تو یہ قرآن میں کیا ہے؟ چپ. یہ ہیں شاہ عالم. 16 سال آپ کی عمر ہوئی, معقول کیا منقول کیا. شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ اس کے زبردست عالم نہیں. یہ چیزیں دیکھا کرو. ہمارا عوام کا طبقہ کرامتیں زیادہ دیکھتا ہے, یہ نہیں دیکھتے. یہ چیز دیکھنی ہے اور اس چیز کی طرف توجہ دلانی ہے کہ ہمارے بزرگان دین جو ہیں وہ بہت بڑے عالم ہوتے تھے. ان کو بتاؤ کہ وہ یہ ساری چیزیں پڑھتے. ایسے کوئی آدمی جو ہے ولی کامل نہیں بن جاتا. 16 سال جب آپ کی عمر ہوئی, آپ نے سب کچھ پڑھ لی, اس کے بعد آپ نے تبلیغ شروع کر. تبلیغ جب شروع کی, آپ کے والد کے مریدین, آپ کے اپنے چاہنے والے, اب آپ ذرا سیکھیے 17 سال کی عمر کوئی عمر تو نہیں تھی, لیکن جب آپ تقریر کرتے, فصیح اللسان, خطیب نکتہ نام, آپ کی باتوں کے اندر
اللہ اکبر، ایسے لگتا ہے جیسے غوث پاک کا خاص کرم ہے آپ کے اوپر. ایسے نکتے اور ایسے جملے بیان فرماتے. میں ایک خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ آپ کو معلوم ہو، شاہ عالم کے دربار پہ آنے والوں آپ کو معلوم ہو کہ شاہ عالم کتنے پائے کے خطیب تھے. ایک نمونہ دیکھ لیجیے. لوگوں، وقت آگ ہے اور عمریں لکڑیاں، اور آگ ہر لمحہ کھاتی جا رہی ہے. نیکی کرو، جلدی کرو. بندگی ہو تو زندگی ہے، بندگی نہ ہو تو زندگی شرمندگی ہے. یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں ان کی زبان کا، وہ فارسی میں لیکچر دیتے تھے، کبھی عربی میں. زندگی سانسوں کا خزانہ ہے، اور ہر سانس جو نکلتا ہے وہ موتی ہے. اگر سانس اللہ کے ذکر سے تر ہو کر نہ نکلا تو سمجھ لو کہ تم نے موتی کیچڑ میں پھینک دیا. دل صاف کرو. دل تب صاف ہوگا جب نفس پاک ہوگا، اور نفس پاک ہوتا ہے توبہ سے، اور توبہ وہ ہوتی ہے جو پکی ہو. اور یہ تب ممکن ہے جب تم ہر سانس کا محاسبہ کرو. اور اگر تم نے اپنے ایک عیب کو دیکھ لیا تو یہ غیب الغیب کو دیکھنے سے افضل ہے. اللہ اکبر، یہ جملہ دیکھیے. اگر تم نے ایک اپنے عیب کو دیکھا تو یہ غیب الغیب کو دیکھنے سے افضل ہے. اور سنو، ہر سانس کا محاسبہ یوں ہو سکتا ہے کہ کم کھاؤ، کم بولو اور لوگوں سے کم ملو. یار کیا نسخہ، چھوٹے سے پیرائے کے اندر اس پہ اگر کوئی عمل کر لے تو ولی کامل بن گیا. اور سنو، طہارت ضروری ہے. جسم پاک ہوتا ہے پانی سے، اور روح پاک ہوتی ہے ذکر سے اور توبہ سے. وضو کرتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھا کرو، اور جب وضو کر رہے ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھتے جایا کرو. اور یہ ذہن میں رکھا کرو کہ میں اپنے جسم کے ساتھ ساتھ میں اپنی روح کو بھی دھو رہا ہوں، اسے بھی صاف کر رہا ہوں، باطن کو بھی صاف کر رہا ہوں. اور جب وضو کر چکو تو کھڑے ہو کے اس کا پانی پیو، اور اپنی داڑھی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ سب لوگ سن لو، جتنے خاص طور پر جن کی داڑھیاں ہیں. شاہ عالم تمہیں زبردست ایک چیز بتا گئے ہیں، اور یہ میں نے شروع کر دی. میں نے آج وضو جب سے یہ میں نے پڑھا میں بھی کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں اپنی داڑھی کو یوں: الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. یہ بعد میں یوں جھاڑو اپنی داڑھی کو. جب جھاڑو گے اللہ تعالیٰ تمہاری عزت کو بھی بڑھا دے گا، تمہارے رزق کو بھی بڑھا دے گا. جائیے، یہ شاہ عالم کا فیض ہے آپ لوگوں کے لیے پوری دنیا میں جہاں. اور یہ داڑھی جب آپ کی بڑی ہوگی تبھی. اگر آپ نے اتنی رکھی ہوئی ہے تو پھر نہیں ہے. وہ اتنی داڑھی نہیں ہوتی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ واضح کر دیا ہے کہ کم از کم اس کی جو مقدار ہے وہ مٹھی ہے. کم از کم بتا دی ہے، اب زیادہ نہیں بتائی تو نہیں بتائی، کم از کم بتا دی اپنے عمل سے. تو آپ فرماتے ہیں اور جب کپڑا پہننے لگو، یہ ایک اور فیض، جب کپڑا پہننے لگو تو کپڑا پہننے لگو تو پانی جو ہے، تم پانی کا کوئی جس میں پانی ہو پانی رکھیے. اور فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. پھونک مارو، اس کے بعد یوں ڈبو. اب یہ چند قطرے ہیں، یہ اپنے کپڑے پہ کسی بھی یوں اس طرح کر دو، کیونکہ زیادہ تو آپ کی استری خراب ہو جائے گی. تو یوں انگلی رکھ کے اس کو ایسے کر دو. وہ کپڑا جب پہن کر جاؤ گے تمہارے لیے باعث برکت ہوگا، اور جس محفل میں بیٹھو گے وہاں تمہاری عزت ہوگی. یہ شاہ عالم نے دوسری چیز تمہیں بتا. اور باقی پانی آپ فرماتے ہیں کہ باقی پانی پی لو، باقی پانی پی لو، پی کے چل دو. اللہ اکبر جل شانہ. تو فجر کی سنن جب پڑھ لو تو اس کے بعد 41 مرتبہ یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یہ پڑھو. اللہ تعالیٰ اس بندے کو معزز بنا دیتا. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ تو آپ اپنی تقریر کے اندر روحانیت، ان کے مسائل، ساری چیزیں جو ہیں وہ حل فرما دیتے. طرز زندگی یہ اصل چیز ہوتی ہے ولی کامل کی، جو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ولی کامل نے اپنی زندگی کس طرح گزاری تاکہ ہم اس کے پیچھے چلیں. اصل چیز یہ ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے دربار پہ جا کے لڈو کھا لیں، اس کے دربار پہ جا کے لنگر کھا لیں. نہیں، ہم ان کی زندگی کو سنیں. اور اسی لیے میں یہ اتنی تیاری کرتا ہوں. مجھے 15 دن ہو گئے ہیں آج. آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ مجھے لکھتے ہیں فلاں پیر صاحب بیان کر دو، فلاں پیر صاحب بیان کر دیں. بھائی میں نے لسٹ میں لکھا ہوا ہے، میری زندگی کا مقصد ہی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، مجھے 15-16 دن لگتے ہیں کم از کم. اس کو سارا پڑھنا ہوتا ہے، پھر اسے جانچنا ہوتا ہے، پھر اس کو لکھنا ہوتا ہے. اور لکھتا بھی میں 2-3 مرتبہ ہوں. یہ جو ابھی میں تقریر کر رہا ہوں یہ میں نے تیسری مرتبہ کاپی میں لکھا ہے. یہ پھر انشاءاللہ کبھی زندگی ہوئی تو اسے چھپواؤں گا میں. یہ پھر میں تیسری مرتبہ نیٹ کرتا ہوں، اسے صاف کر کے لکھتا ہوں. تو یہ بڑی محنت کرنا پڑتی ہے. رات کے دن گزر جاتے ہیں. تو جو لوگ لکھتے ہیں نمیسا میرے پیج پہ فیس بک پہ جو لکھتے ہیں کہ یہ بیان کر دی، یہ بیان کر، میں نے وہ لسٹ میں لکھ لیا ہوتا ہے. اب جب کبھی آئے گا اسٹڈی کے اندر، اور پھر اسٹڈی کرنے کے لیے مجھے مختلف جگہوں سے کتابیں منگوانا پڑتی ہیں، مختلف جگہ اسٹڈی کرنا پڑتی ہے.
تو آپ بس میرے لیے دعا کیا کریں، یہ سب اس لیے کہ میری بخشش کا سبب بن جائے. اور ماشاءاللہ یقین جانیے میں اتنا خوش ہوتا ہوں جب کالیں آتی ہیں آپ نے ہماری لائف چینج کر دی، ہماری زندگی بدل گئی. ہم روزانہ سنتے ہیں، اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ میرا رب مجھ پہ ضرور کرم فرما دے گا اپنی رحمت کے صدقے. طرز زندگی یہ اصل ہے لیکچر. آؤ احمد آباد والوں، گجرات والوں، حاضری دینے والوں اور ان کے در کے لڈو کھانے والوں، اس چیز کو ذرا سن لو. شاہ عالم کیسے شب و روز گزارتے تھے. اب یہ وہی بتائے گا اور اس کی بات یہ پاورفل ہوگی کہ جو ان کے پاس رہتا ہے. تو ہمیں ایک ذریعہ مل گیا. آپ کے خلیفہ میاں احمد مخدوم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ریحانۃ الابرار. آپ فرماتے ہیں کہ میں 12 سال اپنے مرشد کے ساتھ رہا ہوں. اب بات سمجھ میں آ گئی، اب ہمیں مل جائے گا کہ مرشد جو ہے وہ کس طرح رہتے تھے. سب سے پہلی بات، مرشد با جماعت نماز نہیں چھوڑتے تھے. شاہ عالم رحمہ اللہ نے نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے. اب ہمارے ہاں کنسیپٹ یہ ہے کہ جماعت تو مسجد میں ملے گی، تو اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کا حل بزرگان دین اور بڑے بڑے علماء کیا کرتے ہیں؟ امام ساتھ رکھتے تاکہ اگر سفر میں بھی ہیں تو وہاں بھی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے. تو وہ اپنے مریدین اور ان کو، اور آپ نے اپنا امام کسے بنایا تھا؟ امام الزاہدین، اپنے بھائی سید محمد زاہد رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے اپنا امام بنایا. مسجد میں ہوتے، گھر میں ہوتے تو مسجد کے امام وہ ہیں، باہر جاتے تو آپ کے امام وہ ہیں. تو جماعت کے ساتھ نماز جو ہے وہ آپ ادا کرتے. 7 دن کے اندر آپ 2 قرآن مجید ختم کر دیتے تھے. اگر کوئی حافظ ہوتا ہے تو وہ تجوید کے ساتھ بہترین 10 منٹ کے اندر پارے کو پڑھ دیتا. اور قبلے کا مکمل احترام فرماتے ہیں، قبلہ شریف کا. سنت کے علاوہ آپ کا دھیان رہتا کہ کمر تو نہیں ہو رہی قبلے کی طرف، فوراً آپ اپنا چہرہ مبارک قبلے کی طرف رکھنے کی کوشش کرتے. اور جوانی میں آپ کا یہ عالم تھا کہ رات کے وقت دریا کے کنارے پہ چلے جاتے اور وہاں جا کر آپ ریت کے اوپر ساری رات عبادت کرتے رہتے. اللہ اکبر جل شان. اور آپ کا ورد جو ہے وہ یا لطیفوں کا ورد رہتا تھا. بچپن میں یا محمد، یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ، یا لطیفوں کا بھی ورد کرتے تھے. یہ یا لطیفوں کا ورد میں آپ کو بتا دوں، کام بنتے ہوں، کام آپ شروع کرتے ہیں بگڑ جاتا ہے، تو بہترین طریقہ 16,641 مرتبہ ایک ہی نشست میں. ایک دفعہ مجھے ذوق ہوا، میں نے یہ بیٹھ کے کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا، بڑا لطف و کرم فرمایا. 16,641 مرتبہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کے. اور 100 مرتبہ جب آپ پڑھ لو یا لطیف ہو تو پھر ذرا یا اللہ یا رحمان یا لطیف، پھر آگے یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو چلتا رہے. تو آپ سما بھی کبھی سنتے تھے، اور لیکن وہ سما اور ہوتا تھا، یہ قوالی آج کل کی نہیں، وہ سما اور ہوتا تھا. آپ کا تو یہ عالم تھا کہ آپ پرندوں کی آواز جو ہے، پرندے بول رہے ہوتے تو پرندوں کی آواز پہ سم ٹائم آپ کو وجد آ جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پرندے جب بولتے ہیں تو وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور یہ بزرگان دین کو سمجھ آتی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ کو وجد آ جاتا ہے. آپ کی شہرت ہو گئی، آپ کا نام جو ہے وہ دنیا میں پھیلا. بادشاہ کے دربار تک آپ کا کہ 17 سال آپ کی عمر ہے اور تقریر کرتے ہیں فصیح و لسان ہے. کہا جی آئیے. تو شیخ احمد کھتر رحمۃ اللہ علیہ سے سفارش کی، حضور آپ ان کو دعوت دیجیے کہ وہ آئیں، آپ کی بات کو ٹالیں گے نہیں. دیکھو یار کتنا بادشاہ ادب کرتے تھے. بھائی ایک 17 سال کو بلانے کے لیے اپنے سپاہی کو بھیج دیں؟ نہیں. سب سے بڑے ولی کامل شیخ احمد کھتر رحمۃ اللہ علیہ سے گزارش کی، حضور انہیں لائیے، میں محفل سجاتا ہوں، شمع آپ لے کر آئیے. تو شیخ احمد کھتر رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے قطب عالم کے پاس. قطب عالم ان کے مرید، فیض بھی لیا اور ویسے بھی بڑی محبت تھی، وہ ان کے مرید تھے، ان کے مرید، وہ ایک یہ بھی رنگ ہوتا ہے. اچھا قریب آیا، آگے کہنے لگے بھائی بادشاہ جو ہے وہ آپ کے صاحبزادہ کو سننا چاہتا ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے حضور چلیے. دونوں شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں آئے. آپ اپنے والد گرامی کو، شیخ احمد کھتر رحمۃ اللہ کو، دونوں کی بڑی تعظیم کرتے تھے، بلکہ اکثر آپ شیخ احمد کھتر رحمۃ اللہ کے پاس بیٹھے رہتے تھے. کھڑے ہوئے سر جھکا لیا. شیخ احمد کھتر رحمۃ اللہ بولے بھائی میں سفارش کے لیے آپ کے والد گرامی کو لایا ہوں، سلطان احمد جو ہے وہ آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہے، تو آپ چلیے ذرا کچھ تھوڑا سا ہمیں بھی سنا دیجیے. کہنے لگے حضور میں آپ کا اور والد گرامی کا آنا کیسے موڑ سکتا ہوں، میں ضرور چلتا ہوں. چلیے پھر گھوڑوں پہ تینوں سوار ہوئے چلے. سلطان احمد کو جب معلوم ہوا تو وہ 3 دروازے ننگے پاؤں کراس کرتے ہوئے مین گیٹ پہ آیا، اپنے محل سے مین گیٹ پہ آیا، آ کر ویلکم کیا. اندر گئے، تخت ہٹوا دیا. کہا تخت ہٹا دو، تخت ہٹا دو، یہاں جو ہے وہ بیٹھیں گے. سلطان احمد رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا بازار ہے اب ان کا، تو وہ بھی شیخ احمد کھتو، قطب عالم، شاہ عالم نیچے چاندنی بچھا دی گئی. گفتگو شروع ہوئی تو سلطان احمد خود بڑا عالم دین تھا. جب گفتگو شروع ہوئی تو اس نے آیت پڑھی سبحان الذی اسری بعبدہ. تو کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان بیان کرتے ہوئے بے حبیب ہی، بے رسول ہی، بے نبی ہی کیوں نہیں کہا؟ تو بھائی بہت سے جواب ہیں، لیکن سبحان اللہ. شاہ عالم جب گفتگو کرنے لگے تو آپ نے فرمایا سنیے. شاہ عالم اس نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ آپ کیجئے نا. شاہ احمد رحمۃ اللہ کی طرف دیکھا، قطب عالم کی طرف دیکھا، دونوں نے پھر ان کی طرف دیکھا.
تو وہ سمجھ گئے, کہا بھائی آپ بھی کچھ بولیے نا, آج ہی شروع کیجیے, شمع محفل آپ ہی ہیں. تو آپ جب گجا ہوئے بولنے لگے تو بھائی یہ طریقہ ہوتا ہے, حمد و ثنا کے بعد آپ گفتگو فرمانے لگے, کہنے لگے سنیے, یہ جو نبوت اور رسالت ہے اس کو چھینا بھی جا سکتا ہے, اللہ تعالیٰ واپس بھی لے سکتا ہے. اب سب ایک دم چپ ہو گئے, کہنے لگے کہ یہ منصب اللہ دیتا ہے, رسالت اور نبوت وہ دیتا ہے, کسی اور کی سٹیمپ سے, مہر سے نبی نہیں بنتا. اور پھر جب آپ نے دیکھا کہ مجمع کو سمجھ نہیں آئی تو آپ نے پھر پڑھا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 اور 82 پڑھی. کہنے لگے آپ سب لوگ اسے جا کے پڑھ لیجئے, آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. تو نبیوں سے یہ میثاق لیا کہ جب تمہیں میں کتاب اور حکمت دے دوں پھر تمہارے پاس رسول آ جائے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ, تم اس کا کلمہ پڑھنا اور اس کی مدد کرنا. پوری آیت آپ پڑھیں تو 82 پہ اللہ کہتا ہے فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ, اس کے بعد جو پھر گیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, پھر وہ نبی نہیں, وہ فاسق ہے. تو آپ نے یہ آیت پڑھنے کے بعد سمجھایا کہ دیکھو کہ اگر کوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتا تو پھر کیا ہوگا کہ اس سے نبوت اور رسالت جو دی ہے وہ اللہ تعالیٰ چھین لے گا, وہ فاسق ہے. تو یہ قرآن سے ثابت ہو گیا. تو پتہ چلا کہ یہ نبوت اور رسالت اللہ چھین سکتا ہے, لیکن ابدیت جو ہے یہ انسان کی اصل ہے. اللہ نے سب کو پیدا ہی عبد کیا ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, عبد ہی پیدا کیا ہے. تو ابدیت جو ہوتی ہے یہ پختہ ہوتی ہے, اور جو ابدیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے وہ مقام ابدیت, مقام رسالت سے بھی افضل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سبحان الذی اسری بعبدہ کہا. اللہ اکبر, سبحان اللہ کا اتنا شور بلند ہوا اور بلند ہوئی کہ ہر ایک سبحان اللہ کہنے لگا کہ کیا بات ہے, شاہ عالم کمال کر دیا. یہ عالم دین سمجھتا ہے. تو آپ کا نکاح ہوا, شادیاں آپ نے کی. پہلا نکاح آپ نے سندھ کے شاہی خاندان جام, یہ جام کا لفظ سنا, جام اس کا معنی ہوتا ہے سردار. یہ ٹائٹل جاموٹ قبیلے کو دیا تھا جو بلوچستان اور سندھ کے حاکم تھے. اس کی وفات کے بعد ان کی بہن جو بیوہ ہو گئی تھی ان سے شادی کی آپ نے, مغلئی بیگم سے, بی بی رابعہ خاتون سے شادی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 بیٹے عطا فرمائے, سید ناصر الدین, سید نصیر الدین, سید محمد بیگ, سید برہان الدین, سید سلطان مصری. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 بیٹیاں عطا فرمائے, بی بی راجی مرحومہ, بی بی زینب مرحومہ, بی بی خدیجہ اور بی بی سغرا. اور آپ کا دور سوراوردیہ دور, سوراوردیہ کا گجرات کے اندر عروج کا دور تھا. اللہ اکبر. ہر طبقہ اور انسانوں کا ہر طبقہ جو ہے وہ آپ کا مرید. لوگ آتے, جو چاہتے وہ پاتے. جب عقیدت بڑھتی ہے, محبت کا اظہار ہوتا ہے, لوگوں کو اپنے پیر میں کرامتیں نظر آتی ہیں. دولت کا یہ عالم تھا کہ ہاتھی اور گھوڑے بندے رہتے تھے. اب آپ اندازہ لگا لیجیے, اب جس کے دروازے کے اندر لیمبرگینی, فراری اور لیکسس, بینز, مرسیڈیز یہ کھڑی ہوں تو آپ اندازہ لگا لیں گے کہ اندر کیا حال ہے. تو اس دور میں جس کے دروازے کے اوپر ہاتھی, گھوڑے یہ سب کھڑے ہیں تو سمجھ لو کہ اندر کیا ہے. یعنی لوگ جو ہیں وہ گھر کھانا نہیں کھاتے تھے, آپ کا لنگر اتنا پکتا تھا کہ لوگ یہاں آ کر کھاتے. اللہ اکبر جل شان. قاضی محمد ابن حضرت قطب محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ حضرت شاہ عالم کے خلیفہ ہیں. ایک دن اپنے مرشد کے پاس آئے تو اگر کہنے لگے مرشد دعا تو کرو کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے دے. فرمانے لگے تو ہم سے کیوں دعا کروا رہے, یہ جو جمعہ آ رہا ہے یہ جمعے کی شب کو حضور تمہاری خام میں آئیں گے, خود عرض کر لینا. سبحان اللہ, یہ ہیں شاہ عالم. فرمانے لگے تیری خواب کے اندر حضور آئیں گے تو جا کے بیان کر لینا, خود عرض کرنا. ان کو جب یہ پتا چلا پورا ہفتہ درود پڑھتے رہے. جب شب جمعہ آئی, غسل کیا اچھے طریقے سے, کپڑے پہنے, خوشبو لگا کے عشاء کی نماز ادا کر کے سو گئے, درود پڑھتے ہو. سرکار کا دیدار ہوا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ سے دعا کیجئے, آپ فرمائیں گے اللہ مجھے بچے عطا فرما دے. تو آپ نے کہا ہاتھ آگے کرو. ہاتھ آگے کر کے آپ نے دائیں ہاتھ پہ ہا لکھ دیا. 3 مرتبہ ہا لکھا. اتنے میں ان کی آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلی تو انتظار کرنے لگے صبح ہو تو میں, کیونکہ جمعہ کی نماز میں آپ خطبہ دیتے تھے, میں جاؤں, پڑھاتے بھی تھے, میں جاؤں. صبح ہوئی, ارلی ان دا مارننگ چلے گئے. اب جو ہی شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑی آپ مسکرا پڑے. فرمانے لگے ادھر قریب آؤ. ابھی انہوں نے بولا نہیں, فرمانے لگے ادھر آؤ, قریب آؤ, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ 3 ہا کا مطلب کیا ہے. کہنے لگے یہ 3 ہا کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے 3 بیٹے عطا فرمائے گا, حمید, حماد, حامد, یہ 3 لڑکے ہوں گے. واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 بیٹے عطا فرمائے. اور 3 بیٹے جب کچھ ہوش انہوں نے پکڑی, بڑے ہوئے, تو تینوں بیٹوں کو یہ لے کر سرکار شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں, حضور ان کو مرید بھی کر لیجئے. آپ نے تینوں کو بیعت کیا.
تینوں کو بیعت کرنے کے بعد آپ نے فرمایا سن یہ تیرے تینوں لڑکے ہیں تو ولی اللہ، لیکن یہ حمید، حماد اور حامد دو تو مقام ولایت پہ فائز ہو جائیں گے، آگے فیض کو چلائیں گے بھی، لیکن تیرا تیسرا بیٹا جو ہے یہ حامد جو ہے یہ سلوک آگے چلا نہیں پائے گا۔ وہی بات ہوئی کہ دونوں حمید اور حماد آج بھی ان کی ماشاءاللہ روزے ہیں اور پوری زندگی گزاری، لوگوں کو فیض دیا، لیکن یہ جو حضرت حامد تھے یہ فوج میں شامل ہو گئے، سباہانہ زندگی گزاری۔ اور جب سلطان محمود نے راول جے سنگ کی سرکشی کو کچلنے کے لیے جب اس کے قلعے کا محاصرہ کیا تو محاصرہ 1.5 سال تک چلا گیا، لمبا دھرنا ہو گیا۔ محاصرہ 1.5 سال تک جب چلا گیا تو اس محاصرے کے اندر آپ کی جو ہے نا وہ لڑائی ہوئی تو آپ شہید ہو گئے۔ تو دیکھو لوگ نبی پر اعتراض کرتے ہیں، یہ حضور کے امتی ہیں اور بتا رہے ہیں کہ تیسرے بیٹے کا یہ عالم ہوگا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ آپ اپنے والد گرامی قطب عالم کی بڑی عزت فرمایا کرتے، بڑی عزت کرتے، کیونکہ تمام فیض آپ کو اپنے والد گرامی سے ملا ہے، یہ آپ کے مرشد بھی ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ 5 کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور وہ ظاہری حیات میں بھی قطب اور جانے کے بعد بھی وہ 5 ہیں: حضرت با یزید بستامی، حضرت معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث العظم عبد القادر گیلانی، حضرت مخدوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ، اور میرے والد سید برہان الدین قطب عالم رحمۃ اللہ۔ یہ شاہ عالم نے فرمایا کہ ان سے قطبیت کا مقام لیا نہیں گیا۔ آپ کی عمر 40 سال ہوئی تو آپ کے والد گرامی دنیا سے تشریف لے گئے۔ احمد آباد سے 6 مائل دور ایک قصبہ ہے، احمد آباد سے 6 مائل دور ایک قصبہ ہے واتوا، وہاں جو ہے وہ آپ کا بڑا عالی شان روزہ ہے۔ حضرت شاہ عالم پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کر اگر آپ کبھی احمد آباد جائیں، میری ملاقات تو ہوتی ہے تو صرف فون کے ذریعے سے یا پکچر کے ذریعے سے، میں فاتحہ پڑھتا ہوں، عبد الغفار میمن ہے، وہاں آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک جگہ نظر آئے گی جہاں لوگ دیا جلاتے ہیں، روشن مہندی۔ وہ دیے جلاتے ہیں، وہ کون سی جگہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس سے آپ کا مرتبہ واضح ہوتا ہے اس جگہ سے۔ وہ کیسے؟ قطب عالم آپ کے والد گرامی حیات تھے ظاہری طور پر، آپ نے ایسے دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہاں کھڑے ہیں، اس جگہ کے اوپر کھڑے ہیں۔ آپ کی جب نظر پڑی تو آپ دوڑے، آپ نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی کی، قدم بوسی کی۔ تو یہ آپ عالم رویا میں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی جب آنکھ کھلی تو آپ فوراً اسی جگہ پہ دوڑے۔ وہاں جب پہنچے تو آپ نے اس جگہ کو دیکھا تو وہاں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا، وہ جب سرکار تشریف لاتے ہیں نا وہاں ایک خاص قسم کی خوشبو ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے، احساس ہوا۔ آپ نے پھر کہا کہ اس جگہ کو جو ہے بیدار ہوئے تو فرمانے لگے اس جگہ کو جو ہے نا وہ گھیرے میں لے لو اور اسے محفوظ کر لو۔ تو پھر تاج خان نرپالی نے جب شاہ عالم کا مزار تعمیر کیا تو اس نے اس جگہ بھی شاندار ایک چھتری بنا دی، اور یہاں 5 شبہ کو لوگ جو ہیں وہ جا کر چراغ جلاتے۔ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم کے نائب ہیں، غوث اعظم کے نائب آپ کے فیض کو پہنچانے والے ہیں۔ آپ غوث الاعظم کے 347 سال بعد پیدا ہوئے، آپ پر غوث پاک کی خاص نظر تھی۔ ریحانۃ الابرار میں ملک محمد بن دولت خان بیان کرتے ہیں کہ حاجی محمد نامی ایک شخص تھا، اس کو بڑی محبت تھی الغوث الاعظم عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ سے، بڑا پیار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بھی بڑا کرم کیا، میں جس مسجد میں جگہ میں خطیب ہوں وہاں میں آتا ہی گیا ہوں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک اور غوث پاک کا منہ مبارک، 2 منہ مبارک، اور روزانہ صبح و شام جو ہے وہ سلام پڑھا جاتا ہے، یہ خاص عنایت ہوتی ہے ان کی۔ تو ان کو بڑی محبت تھی، ذرا دیا بجھ یا غوث الاعظم فوراً پکار دیتے۔ اور ایک روز عبد القادر گیلانی کا دیدار ہوا رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ نے فرمایا چل میرے ساتھ چل، میرے ساتھ چل، ہمارے فیض کے وارث سراج الدین ہیں، تمہیں ان سے ملاتے ہیں۔ تو عبد القادر گیلانی رحمہ اللہ اپنے اس دیوانے کو لے کے ساتھ چلے، ایک بڑا کیسل ہے، محل ہے، اس میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک ہال کے اندر سارے اولیاء کرام بیٹھے ہوئے۔ اولیاء کرام نے جب غوث پاک کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے، تو پوچھتے ہیں کہ یہاں کیوں بیٹھے ہو سب لوگ؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمرے میں ہیں اور بس ان کی زیارت کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اندر کمرے میں، اور کمرے میں ان کے ساتھ شاہ عالم ہے۔ اللہ، تو غوث پاک جب ابھی پوچھ ہی رہے تھے کہ دروازہ کھلا اور اندر سے شاہ عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور شاہ عالم باہر تشریف لائے، ملاقات ہوئی، سرکار تو تشریف لے گئے۔ تو غوث پاک جو ہے نا وہ پھر اب اس سے کہتے ہیں، کہنے لگے یہ ہیں شاہ عالم، جا ان کے پاس جا کے ان سے ان کی بات کر لے، ہمارا فیض تمہیں مل جائے گا۔ تو وہ بندہ کیسے کہتا حضور کچھ ہم پہ بھی تو کرم کیجیے، آپ بھی کرم کریں۔
تو آپ نے شربتی رنگ کا کلہ اتار کر شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیا. جب کلہ دیا ہے تو آنکھ اس کی کھل گئی. اب شاہ عالم کو ڈھونڈتا ہوا جب وہ پہنچا، جب آیا تو اس دن جمعہ کا دن تھا. جمعہ کے دن آپ کے خانقاہ شاہیہ کے اندر بڑا رش لگا رہا. طلباء بھی ہوتے تھے، علماء بھی ہوتے تھے، کھانے والے بھی ہوتے تھے، فیض لینے والے بھی ہوتے تھے، بڑا رش لگا رہا. تو لوگ اپنے اپنے حساب سے تحفہ لے رہے ہیں، فیض لے رہے ہیں. یہ بھی جا کے کھڑا ہو گیا. جب سب لے کے چلے گئے تو آپ نے اس کو دیکھا تو بلا لیا. فرمانے لگے اندر آ. آپ اپنے کمرے میں لے گئے شاہ عالم رحمہ اللہ. کمرے میں جب لے کر گئے تو آپ نے کہا چل میری بات کر. اللہ یار کیا خوش نصیبی ہوتی ہے جب پیر خود کہے کہ بات کر. بات کری. بات کرنے کے بعد اب وہ جانے لگا. فرمایا رک، تیرا ایک تحفہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے. تو آپ نے پیچھے آپ کا جہاں تکیہ تھا اس کے پیچھے سے آپ نے وہ شربتی رنگ کا کلہ اتار کے فرمایا یہ غوث پاک نے تجھے دیا ہے، تیرا تحفہ ہے، لے. اللہ اکبر جل شانہ، سبحان اللہ. وہ اسے شربتی رنگ کا کلہ عطا کر دیا. تو غوث اعظم کا فیض شاہ عالم. اور احمد آباد کے اندر تباہی کرنے کے لیے سلطان محمود خلجی جو ہے یہ اٹھا. اس کا دل تھا کہ میں احمد آباد کے اوپر قبضہ کر لوں، یہ جو اتنی امیر آبادی ہے یہ جگہ میرے قبضے میں آ جائے. اب جب وہ اس کے لیے وہ دعا مانگنے کے لیے وہ سیدھا سید راجو کتال رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس جو ہے وہ پہنچا. ابھی ایک صاحب بار بار مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر بولو، ان کے اوپر گفتگو کرو. انشاءاللہ لسٹ میں ہے، گفتگو کریں گے. ان کے دربار پہ پہنچا، دعا مانگی اس نے. بڑے عقیدت مند تھا ان کا. اور جب وہ حملہ کرنے لگا تو اب سلطان احمد جو ہے، سلطان قطب الدین احمد، سلطان محمود خلجی گجرات احمد آباد پہ جب حملے کی تیاری کرنے لگا تو سلطان قطب الدین احمد آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کہنے لگا حضور ہم احمد آباد کے اوپر وہ حملہ کرنے لگا ہے. آپ نے فرمایا تو بچ جائے گا، حملہ اس کو کرنے دے. کہنے لگا حضور اب آپ کو پتا ہے بادشاہوں کی ہر ایک کی سوچ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اور میں تو بچ جائے گا، اس کو حملہ کرنے دے. کہا جی اس کو کیسے؟ آپ نے فرمایا سن حضور دعا کیجیے. آپ نے شاہ عالم سے کہا جاؤ تم جا کے لشکر کا معائنہ کرو اور دیکھو. آپ گئے، آپ نے لشکر کا معائنہ کیا، دیکھا تو آپ نے ایک تیر لے کر اس تیر کو آگے سے توڑ دیا. توڑنے کے بعد یہ کہنے لگے یہ لو جب تم جنگ تمہاری ہونے لگے تو یہ تیر چلا دینا، بس یہ تیر تم چلا دینا. کہنے لگا حضور، آپ نے فرمایا ٹھیک، ہم اس کے لیے بد دعا نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے دادا کے بھائی سید راجو کتال کے دربار پہ جاتا ہے، حاضری دیتا ہے. تمہیں مقصد ہے اپنی سلطنت کو بچانا اور اپنے آپ کو بچانا، تو یہ تیر چلا دینا تم بس. کہنے لگا جی اس کا ایک قصاب نامی اس کا ایک ہاتھی ہے، وہ ہاتھی تو ہر چیز اڑا دیتا ہے. اب میں کہ چلتے تیری تسلی اس میں بھی کر دیتے، لا ہاتھی جو تیرے لشکر میں ہے. تو آپ نے ایک ہاتھی کو لیا، اس کے سامنے کھڑے ہو کہ آپ نے اپنا لوا پہ دہن ڈال دیا اس کی تھوتنی کے اوپر. مان لگے جا یہی ہاتھی اس ہاتھی کو مار دے گا. بس لشکر روانہ ہو گیا. لشکر جب چلا، آمنا سامنا جب ہوا، اس تیر کو چلایا گیا. جب تیر کو چلایا تو وہ فضا میں تیر جا کر اب اس کی ڈائریکشن دیکھیے کہ کیسی ہوتی ہے. کہ جنگ کے اندر، پرانی جنگ کے اندر جھنڈا جو ہے وہ بہت اہم ہوتا تھا. وہ جھنڈے کو گرنے سے بچانا ہوتا تھا. اگر جھنڈا گر جاتا تھا تو سمجھ جاتے تھے کہ بادشاہ گر گیا ہے، اور وہ جھنڈا پیچھے سے کبھی بادشاہ خود پکڑا تھا، کبھی جھنڈے کے پیچھے بندہ ہوتا تھا. وہ جب تیر چلایا گیا تو وہ تیر اتنے زور سے جا کر اس بندے کو لگا جس نے جھنڈا پکڑا ہوا تھا، اور وہ جھنڈا اس کے ہاتھ سے گر گیا. جب جھنڈا ہاتھ سے گرا تو لوگوں نے سمجھا کہ بادشاہ مر گیا ہے، بادشاہ جو ہے وہ گر گیا ہے. اب لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی. جب بھگدڑ مچی تو اب وہ ہاتھی جو ہے اس کا مسئلہ تھا، تو ہاتھی کا گرنا ضروری ہے، ورنہ ہاتھی جو ہے وہ ادھر لشکر کی جانب آئے گا. تو جو ہی بھگدڑ مچی تو جس ہاتھی کی تھوتنی پر آپ نے اپنا لوابے دھیان ڈالا تھا وہ اتنی تیزی سے گیا کہ اس کو اتنی زور سے ٹکر ماری کہ وہ نیچے گر گیا. تو اس کو روندتا ہوا یہ واپس آیا. تو اللہ تعالیٰ نے سلطان قطب الدین احمد کو بچا لیا، احمد آباد بھی بچ گیا. تو آپ کی کرامات جو ہیں اللہ اکبر جل شانہ. تو سلطان قطب الدین احمد نے 1,24,000 اشرفیاں اپنے خزانے سے نکالی اللہ کے نام پر. اس میں سے 64,000 اشرفیاں جو ہیں وہ آپ نے شاہ عالم کے دربار میں بھیج دی ہیں. تو شاہ عالم رحمہ اللہ نے اپنے والد گرامی قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر وہ جو اشرفی ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیا. آپ فرمایا کرتے تھے دنیا میں 3 باتیں ایسی ہیں جو تمہیں عقبہ میں نہیں ملیں گی. اللہ کی راہ میں محتاج کو دینا. قیامت کے دن مال و دولت سونا چاندی تو ہوگا لیکن محتاج نہیں ہوگا کوئی. اللہ کے لیے کفار سے جہاد کرنا. قیامت کے دن کفار تو ہوں گے پر جہاد لازم نہیں ہوگا. اور جماعت میں جا کر اللہ اکبر تکبیر تحریمہ میں شامل ہو جانا. قیامت کے دن نماز تو پڑھ سکو گے لیکن فرض نہیں ہوگی. اس لیے یہ 3 چیزیں ایسی ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے لیس التصوف رسوما ولا علوما ولكن الاخلاق. سنو
یہ تصوف جو ہے یہ کوئی رسموں کا نام نہیں ہے کہ رسمیں ادا کر دی تو تصوف ہو گیا، اور نہ ہی یہ ہے کہ یہ کتابیں پڑھ دی، نا، یہ اخلاق کا نام ہے، اخلاق اچھی عادات کو کہتے ہیں، یہ معاملات اور عبادات کے اندر یہ چیزیں جب اپنا لوگے یہ تصوف ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ کچھ لوگ دنیا کے اندر ایسے ہوتے ہیں کہ اچھے انسان نہیں بنتے، مذہبی بن جاتے ہیں، تو مذہبی نہ بنو، اچھے انسان بنو، اور جب اچھے انسان ہوگے وہی ٹاپ کا مذہبی بندہ ہوتا ہے۔ آپ کا وصال مبارک جو دنیا میں آتا ہے آخرکار اس کو جانا بھی ہے۔ آپ کا چہرہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھا، آپ کا نام بھی محمد، اور آپ رہتے بھی اسی طرح تھے ماشاءاللہ، سر پہ امامہ شریف، داڑھی مبارک بڑی آپ کی، اور اس کے علاوہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنے مشابہ ہوئے کہ آپ کیا وصال مبارک کی ریزن بھی وہی بنی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا تذکرہ فرماتے تھے، وہ کیا؟ زہر جو ہے۔ سلطان محمود کا وزیر جو تھا حاجی کالو، یہ پتہ نہیں کیوں حسد کرتا تھا آپ سے، کوئی نہ کوئی بندہ ضرور ہوتا ہے۔ اس نے کیا کیا کہ آپ کو چلائی کا ساگ جو ہے وہ بڑا پسند تھا، وہ ساگ جو ہے اس کے اندر اس نے زہر ملا دیا، دعوت دی تو خاص آپ کی پلیٹ کے اندر اس نے ایسا کر دیا۔ جب آپ گئے بادشاہ کی دعوت میں، دوپہر کا وقت آپ نے ساگ جب کھایا، کھانے کے بعد آپ کی طبیعت بگڑ گئی، آپ گھر آ گئے، گھر آ کر آپ نے کیلولا کیا، کیلولا میں اور طبیعت بگڑ گئی، فرمانے لگے اب ہمارا وقت آ گیا ہے، ہمارا وقت اب آ گیا ہے۔ سب کو اکٹھا کیا، سارے جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ نے فرمانے لگے اب ہم جانا چاہتے ہیں۔ تو وقت گزرتا گیا، صبح صادق کے وقت، تہجد کا جب ٹائم ہوتا ہے، صبح صادق سے پہلے تہجد میں، صبح صادق سے پہلے تہجد میں بلند آواز سے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ 20 جمادی الثانی 880 ہجری، 63 سال کی عمر میں آپ نے شہادت پائی، شہادت حکمی، جس کو شہادت حکمی کہتے ہیں۔ غسل آپ کے بچوں میں سے سید ناصر الدین اور سید نصیر الدین اور آپ کے خلیفہ سید میاں احمد رحمۃ اللہ علیہ نے غسل دیا، اور جنازہ آپ کے ایک خلیفہ حضرت قاضی سید اسماعیل ابن برہان الدین اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اور خانقاہ شاہیہ کے جنوب مشرقی گوشہ میں آپ کو سبرد روضۃ من ریاض الجنہ کر دیا گیا۔ مسجد کی تعمیر آپ کے وصال کے 10ویں سال 890 ہجری میں شہاب خان نے اینٹ چونا لکڑی جوڑ کر مسجد بنا دی، وہ مسجد اب نہیں ہے۔ اور جو موجودہ مسجد ہے اس کی عمارت محمد صالح بدخشی رئیس گجرات نے جو ہے وہ بنیاد رکھی، 1031 ہجری میں یہ عمارت مکمل ہوئی، اور یہ عظیم الشان منارہ جو نظر آتا ہے یہ نجابت خان نے بنوایا۔ آپ کے وصال کے 48ویں سال 928 ہجری میں آپ کے ایک عقیدت مند تاج خان نرپالی نے شاہی دربار میں امیر الامراء، یہ شاہی دربار میں امیر الامراء تھا، مزار بنوانا شروع کیا۔ 10 سال لگ گئے شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بنانے میں، 10 سال لگ گئے۔ بھائی 10 سال کیوں لگے؟ وجہ یہ تھی کہ وہ جو سامان لا کر رکھتا تھا تعمیر کے لیے وہ لوگ اٹھا کے لے جاتے تھے، ضرورت ہوگی وہ لوگ اٹھا کے لے جاتے، وہ پھر نیا سامان لاتا، وہ پھر اٹھا کے لے جاتے، اس طرح سامان چوری ہوتا رہتا، اور جو کنسٹرکشن جو ہے وہ رک جاتی۔ کسی نے کہا حضور اتنا مہنگا سامان لاتے ہیں تو ایک چوکیداری رکھ لو۔ آئے ہائے یار، اس کا جواب ملازہ ہو، وہ جواب لکھنے والا ہے۔ جب کسی نے یہ کہا کہ ایک چوکیدار رکھ لیجئے، کہنے لگا یہ میرے لیے سعادت ہے کہ میرے پیر کے در سے، میرے خریدے ہوئے سامان سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سامان لے جانے والے آخرکار تھک گئے مگر لانے والا نہ تھکا، تو مزار جو ہے وہ 938 میں جا کر ہجری میں مکمل ہو گیا۔ 1050 ہجری میں حضرت شاہ عالم کے روزے پر سونے کا کلس گجرات کے صوبیدار سیف خان نے چڑھایا۔ عرس مبارک جمادی الثانی سے احمد آباد، یہ جمادی نہیں ہے، جیم کے اوپر پیش ہے، جمادی الثانی احمد آباد کے لوگ اسے ماہ شاہ عالم بھی کہتے ہیں، شاہ عالم کا مہینہ۔ 16 جمادی الثانی کو عرس کی تقریبات شروع ہوتی ہیں اور 23 جمادی الثانی کو ختم ہوتی ہیں۔ پھر ہر بادشاہ نے یہاں حاضری دی ہے، جو آتا رہا۔ اپنے دور میں جہانگیر نے بھی اپنی کتاب میں تذکرہ کیا، وہ بھی یہاں دربار پر آیا اور یہاں کے جو سجادہ نشین سے ان سے ملاقات کی۔ اکبری کے اندر فیض جی نے بھی اس کا ذکر کیا، شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ شاہ عبدالحق محدث ریلوی رحمہ اللہ نے اخبار الاخیار میں اس کا تذکرہ کیا، اور ان سب سے زیادہ کام صوفی ملت علامہ محمد نذیر احمد نعیمی مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ یہ نعیمی ہے اور یہ مجھے فخر حاصل ہے کہ میں بھی نعیمی ہوں۔ یہ علامہ نذیر احمد جو ہیں یہ 35 سال شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر وہاں مسجد میں خطیب رہے، بڑا عرصہ ہوتا ہے، اور 10 سال لگا کر انہوں نے ان کی شان میں جو ہے وہ کتاب لکھی ہے۔
ان کا تذکرہ نہ کرنا جو ہے یہ بری بات نہیں ہے، تو میں بھی نہیں ہوں، یہ ڈائریکٹلی مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور میں جو شاگرد ہوں میں مفتی محمد حسین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا ہوں۔ مفتی محمد حسین نعیمی رحمہ اللہ ڈائریکٹ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، تو گویا کہ نعیم الدین مراد آبادی میرے دادا استاد ہوئے۔ اللہ اکبر جل شانہ، انہوں نے یہ کتاب بڑی خوبصورت لکھی، اگر آپ کرامات اور ڈیٹیل سے پڑھنا چاہو تو یہ کتاب جو ہے وہ ضرور پڑھو۔ اس کے علاوہ میں شاکر ہوں عبدالغفار کا اور سید سمیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مجھے پکچرز بھیجی وہاں سے اور دعا بھی کرتے رہتے ہیں۔ میں تو ان کے لیے، اور ایک خاص بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ میرے پیر و مرشد سید مدنی میاں مدہ ذلہ علی شیخ الاسلام والمسلمین، ان کا گھر شاہ عالم سے 5 مائل کی دوری کے اوپر ان کا آستانہ ہے، وہاں کے لوگ زیارت کرتے ہیں۔ کبھی کبھی مجھے بھی موقع ملے گا میں اپنے مرشد کے قدم وہاں جا کے چوموں گا، لیکن جو لوگ سنیں اور میرے پیر سے ملیں تو میرے پیر کو میرا سلام ضرور پہنچائیے گا، ان کی دعائیں جو ہیں وہ میرے لیے بخشش کا سبب ہوں گی۔ میں تو 15 دن سے شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی فاتحہ اور دلائل الخیرات پڑھ رہا ہوں، آپ بھی ضرور فاتحہ پڑھ دیجیے۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔